کہ ایک دفعہ آپ نے بہت محبت کے اوپر آپ نے ایک دفعہ ایونٹ کروایا تھا، تو اس کے ٹاپ پہ آپ نے لکھا ہوا تھا فرام دا لورز آف آئی سی. میں نے کہا اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کون سے لورز ہیں یہ. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ وہاں پہ بہنوں کو آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اچھی بات ہے، جان کے آپ کو بٹھایا گیا تھا کہ آواز نہ آئے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ہم چاہتے بھی نہیں آپ کو آواز آئے. اب کیا کریں؟ آپ ان سے بولیں یار. میں ان سے بول رہا ہوں، اسے آواز آ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے. پکی بات ہے. ہاں میرے خیال ہے بھائیوں کو بھی صحیح نہیں آ رہی. آپ لوگوں کو آ رہی ہے بھائیوں؟ زبردست. آپ کو بھی آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں ڈن. آپ ایسے ذرا اونچا بولیں گے. شیخ کیسا لگا آپ کو آئیڈیا وائب شفٹ کا؟ الحمدللہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں. ہاں چلیں. نہیں الحمدللہ ماشاء اللہ اٹس لولی ایکسپیرینس اور بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے. پوڈ کاسٹ پلس ساروں کے سامنے آپ کے. اب سمجھ نہیں آ رہی آپ کو دیکھو یا ان کو دیکھو یا ادھر دیکھو، کیمرے میں دیکھو. اچھا یہ بھی ہے، 1 2 3 اور 4. ٹھیک ہے، کیمرے کو دیکھتے ہیں جی. ٹھیک ہے الحمدللہ. شیخ آن اے لائٹر نوٹ ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. شیخ آپ کو کیا کبھی لو ایٹ فرسٹ سیمسٹر ہوا ہے؟ سوال یہ ہے جی، کیا آپ کو کبھی لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ویسے فرسٹ سیمسٹر ہے کیونکہ شیخ آپ یونیورسٹی گئے ہوئے ہیں. یار جو لو ایٹ فرسٹ سائٹ، میں واللہ عالم، میرے نظر میں تو اس کو نہیں مانتا کہ ایسا کہ کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. یہ بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہے. تو باقی محبت تو انسان کو ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو حساس طبیعت والا شخص ہے نا، جو ذرا سینسیٹیو ہوتا ہے اور یہ ایموشنل ہوتا ہے، تو وہ تو اسے محبت ضرور ہوتی ہے ایک دفعہ لائف میں. یہ نہیں سکتا کہ اس کو محبت کبھی نہ ہوئی ہو. لیکن لو ایٹ فرسٹ سائٹ جو ہے، خاص طور پہ لو جس کو ہم ایکچولی واقعی محبت کہتے ہیں، تو وہ میں آئی تھنک یہ تھوڑا سا آئیڈیلسٹک ہے. اس طرح نہیں ہوتا. لیکن شیخ اگر یہ ٹرم ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ پھر لو ایٹ فرسٹ سائٹ لوگ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ اسے میں نے پہلی دفعہ دیکھا اور بس اس کے بعد دنیا ہی بدل گئی، یا جب وہ میرے سامنے آیا تو مجھے اپنا حقیقی شوہر مل گیا. ہاں اچھا، اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے پسند آنا، اور اگر پسند یعنی اگر محبت سے مراد ہماری پسند ہے تو وہ تو ظاہر ہے سمجھ آتی ہے، وہ تو ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت یعنی یہ کہ یہ اب نارمل بیہیویئر ہے. یہ اس طرح کم ہوتا ہے. بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ایکسیپشنل کیس ہوگا جس میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوگا کہ ایک بندہ اس لیول پہ پہنچا کہ پہلی دفعہ دیکھتے ساتھ ہی اس نے کہا جی میں بس اب شادی، ٹھیک ہے نا، وہ یعنی اپنے خیالوں میں شادی پہ پہنچ گیا. ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہاں، کچھ ہمارے سامنے ایگزامپلس بھی ملتی ہیں ہسٹوریکلی، جس میں کچھ لوگوں کے بڑے نارمل بیہیویئر دیکھے گئے ہیں کہ پہلی دفعہ دیکھنے کے بعد ہی یعنی وہ اس حد تک محبت میں گرفتار ہوئے کہ بس سب کچھ ان کے لیے قربان بھی کر دیا. تو لیکن یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. نارملی یہ کام ویسے میں نہیں سمجھتا کہ نارملی اس طرح ہوتا ہے، بیکاز آف مینی ریزنز. انشاءاللہ اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں آگے چل کے. ٹھیک ہے. شیخ اس کے اندر جو سارا جو ایڈ کرتی ہے نا چیز، وہ ہوتا ہے یونیورسٹی کا پہلا دن. ہاں جب وہ پہلے دن آپ جاتے ہو، آپ کی یہاں پہ وہ سب سے پہلے آپ کو انٹروڈکشن ہوتا ہے سب کا، سارے ڈپارٹمنٹ سے لیدا ہوتے ہیں. ادھر سے ہی جو ہے نا ایک ایول وائب میں تو کہوں گا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس یونیورسٹیز ایک تو کو ایجوکیشن کے اوپر ساری بیسڈ ہیں اور اتنی زیادہ اس کو فلرش کرتی ہیں، اس چیز کو انہینس کرتی ہیں کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی لڑکے کو کہ میں کب اس کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہوں. صحیح. کیونکہ اس کو پہلے تو جب میٹریکولیشن تک ہوتا ہے تب ماں باپ کہتے ہیں اچھا اس کی ابھی اتنی گروئنگ ایج نہیں ہے. کالج تک وہ اپنے گریڈز وغیرہ پہ توجہ، اور جب جانے کی باری آتی تو وہ ریڈی ہی نہیں ہوتا ایسے ہی. یونیورسٹی میں. اسی کیا اس کا پھر کیا سلوشن ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تو پھر ہو رہا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے بچے تو ان کی مردانگی پہ بات آتی ہے. آؤ
پتہ تو ہے یو آر اے لوزر، تم سے ایک بچی نہیں سیٹ ہوتی، اور ایون اگر کسی کا کوئی نا افیئر ہو تو وہ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تم کیسے بندے ہو یار، آج کی ایج میں تمہارا افیئر نہیں ہے۔ دیکھیے میں اس پہ نا ایک بات بڑی اوپنلی کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو بھائی ہیں نا، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ میں خود یونیورسٹی میں ہوں، تو ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ یہ ایک بہت بڑا رجحان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نا معاشرہ کنزرویٹو ہے۔ کنزرویٹو کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر الحمدللہ ابھی تک حیا اور شرم پائی جاتی ہے۔ تو بہت سے بچے جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں جانے کا ان کا ایک شوق اور ذوق یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے جی جو ہے نا وہ کو ایجوکیشن ہے، تو ہماری جو ہے نا ریلیشنز ہوں گے اور یہ ہوگا، اور یہ چیز واقعی ایک انسان کو اپیل کرتی ہے، کیونکہ انسان کی ایک جنسی ضرورت بھی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ان مائی ہمبل اوپینین میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بچے ہیں جو پہلے سے ان کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں رفاع یونیورسٹی میں ہوں، تو رفاع یونیورسٹی میں نا ہمارے ہاں ڈریس کوڈ ہے، اور ڈریس کوڈ میں یونیفارم رکھا گیا ہے بہت زیادہ اسٹرکٹلی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا وہاں پہ اب تو کچھ وجوہات کی بنیاد پر، کچھ لاجسٹیکل ایشوز کی وجہ سے ہم نے کو ایجوکیشن ختم کر دی، تو ہمارے پاس پہلے کو ایجوکیشن بھی تھی۔ تو وہاں پہ جب بچہ آتا تھا ہمارے پاس اور اسٹوڈنٹس آتے تھے، تو وہ مطلب ان کے لیے بڑا شاکنگ ہوتا تھا کہ جی بڑی مشکل سے ایف ایس سی سے جان چھوٹی ہے کہ بوائز اونلی کالج ہے اور گرلز اونلی کالج ہے، تو یہاں پہ آ گئی یہ دوبارہ، بلکہ وہ کہتے جی ہم نے تو مدرسے میں ایڈمیشن لے لیا غلطی سے، تو وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے تھے۔ اچھا پیرنٹس کے نا پیرنٹس ماشاء اللہ میجورٹی پیرنٹس کی جو نیت ہوتی ہے، انٹینشن ہوتی ہے، وہ بالکل فرق ہوتی ہے، لیکن بچے جو آ کے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ جی وہ ہم سے بات بھی نہیں کی جا رہی ہم سے، اور آپ نے پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم ایونٹس بھی کرواتے تھے، تو ایونٹس بھی سیگریگیٹڈ ہوتے تھے، تو بچے جو ہے نا باقاعدہ اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹینڈ لیتے، پروٹیسٹ کرتے تھے باقاعدہ کہ جی ہم نے اس ایونٹس کا جو ہے نا بائیکاٹ کروانا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے کہا جی ہم نے کوئی ایونٹ کروانا ہے، تو یہ نا جیسے سردیوں کے اندر بون فائر ہوتا ہے، تو ہم نے بون فائر کروانا ہے، تو میں مینجمنٹ میں تھا الحمدللہ، تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی بون فائر کروانا ہے، تو بچوں نے کہا جی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے بون فائر سے، تو جی وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ سروسز والا ہیڈ ہے، مغیرہ بھائی ذرا آپ آئیں سر، ذرا آپ جا کے نا بچوں کو موٹیویٹ کریں، وہ نا بچے کہتے ہیں جی ہم نے نا شام نے بوائے کاٹ کرنا، کوئی نہیں جائے گا۔ اچھا جی وہ لڑکیوں کا بھی الگ، وہ کیمپس لڑکیوں کا، جی لڑکیوں نے بھی اس طرح کا بوائے کاٹ کیا، الگ الگ کلاسیں، میں نے کہا جی کیا، میں گیا جا کے پوچھا جی، تو انہوں نے باقاعدہ ایک بندہ ریپرزینٹیٹو کھڑا ہوا، کہتے سر سیدھی سی بات ہے کہ بون فائر کا مطلب کوئی جو ہے نا وہ کوئی نعت خوانی تو نہیں ہے، کوئی درس تو نہیں ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ درس دے دینا شروع کر دینا ہمیں، تو ہم تو جی بون فائر انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بوائے کاٹ نہ کریں، تو پھر دو میں سے کوئی ایک کام کریں، اور وہ یہ ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ یا تو لڑکیوں کی جو ہے نا مکس گیدرنگ کر لیں، یا پھر ایسا کریں میوزک کی اجازت، یعنی یہ دو کام کر لیں، مکس گیدرنگ کر لیں، لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کر دیں اور میوزک کی اجازت دے دیں، تو پھر ہم آئیں گے۔ اور انہوں نے کہا جی اگر آپ مکس گیدرنگ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ میوزک کی ہمیں اجازت دے دیں، تو اس کے علاوہ اگر یہ دونوں میں سے کوئی کنڈیشن قبول نہیں ہے تو ہم بوائے کاٹ کریں۔ تو میں نے کہا ہمارے پاس بھی طریقہ ہے، ہم نے کہا ایسی کی تیسی تم نہ ہو، میں نے کہا ان کی اٹینڈنس لگے گی، ان کے نمبر لگیں گے، اور پھر سارے آئے ماشاءاللہ، تو ہمیں بھی طریقے آتے ہیں، تو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ وہ جب آئے نا، تو ہمارے لیے بھی چیلنج یہ تھا کہ ہم نے کہا یار کیونکہ ہمارے یہاں وہ ایک حلال انٹرٹینمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ بہت زیادہ مٹتا جا رہا ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کلب میں بھی ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا یہ ایک الحمدللہ ایک چینج یوتھ کلب کی طرف سے آیا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے ہم سے کام لیا کہ ہم نے ایک آئیڈیا پریزنٹ کیا کہ یار نہیں، حلال انٹرٹینمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مولوی بہت مزے کر رہے ہوتے ہیں نا کیمرے کے پیچھے، شگل میلہ لگائی رکھے ہیں ہر جگہ، کبھی کھانے کھا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہو، جی کہتے ہیں جی یہ تو مولویوں سے بڑھ کے کوئی انجوائے نہیں کرتا۔ تو ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک تصور تھا کہ جی مولوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ نا اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اسٹرکٹ رولز ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، مسواک ہونی چاہیے، وہ ایک پگڑی پہننی ہے، سفید آپ کا جبہ ہونا چاہیے، اور ساتھ آپ نے نیچے جو ہے نا وہ یلو رنگ کی، پتہ نہیں گرین رنگ کی، وہ آپ نے وہ چپل کینچی والی پہننی ہے، وہ ساری چیزیں نا وہ ایک یعنی آپ نے یہ کام کرنا تب جا کے، تو وہ الحمدللہ ہم نے ہمارے اوپر بھی تھا یہ ایک یعنی ایک قسم کا برڈن بھی تھا کہ ہم نے نا پروو کرنا ہے کہ نہیں یار حلال انٹرٹینمنٹ میں بھی نا مزہ آتا ہے یار، اللہ کی نافرمانی ضروری نہیں کہ صرف اللہ کی نافرمانی میں ہی مزہ ہے، نہیں جائز اور حلال کاموں میں مزہ اور لذت ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے پھر وہ پروگرامز کیے، کچھ ہم نے ویڈیوز دکھائیں، پھر ہم نے کچھ وہاں پہ بچوں نے کوئی اسکٹس بھی کیے، تو وہ اتنا ماشاءاللہ ان کے لیے ایک اچھا ایکسپیرینس تھا کہ انہوں نے پھر جناب خود ہی کال کر کے بچوں کو، کچھ تو ایسے ڈیٹ سے کہتے نہیں آئیں گے دیکھی جائے گی، تو انہوں نے باقاعدہ کال کر کے بلایا، نہیں نہیں یار آؤ، بڑا زبردست ہے۔ پھر خواتین کا بھی یہ مسئلہ تھا، بیبیوں کا بھی یہ مسئلہ تھا، بیبیوں نے بھی یہ کام کیا کہ جی ہم نے نہیں آنا، تو بیبیوں نے جب دیکھا کہ یار یہ لڑکوں ہمارا 2 دن پہلے رکھا ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی نہیں اچھی بات ہے یہ، تو ماشاءاللہ پھر وہ بھی بڑی خوشی سے ان کا پھر ہم نے وہ فیمیل اونلی کروایا۔
تو میں بتانا یہ چاہتا بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نا جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کیمپس میں جاتے ہیں تو یار بہت سے بچوں کی نا یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی یہاں پہ نا ہم نے ایک ون آف دا آبجیکٹیوز اینڈ ریزن ہے کہ ہم لوگوں نے وہاں پہ جا کے تھوڑا نا عیاشی کرنی ہے یہ والی. میں باہر ملکوں میں رہا ہوں اور باہر کی ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ نا گندا بہت ماحول گندا ہے. لیکن نا وہاں پہ کوئی بھی بچہ جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے تو وہ یونیورسٹی میں ان کاموں کے لیے نہیں جاتا. اصل میں انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے معاشرے کے اندر یونیورسٹی ایک سیف زون بن گیا آپ کا. یعنی وہ کام جو آپ نے ایک اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بن گئی نا کہ یعنی جو کام آپ پبلک میں نہیں کر سکتے وہ آپ یونیورسٹی میں آرام سے. ابھی لڑکا لڑکی پبلک میں نہیں پھر سکتے اس طرح, لیکن جی وہ کلاس فیلوز ہیں, وہ کیمپس میں جناب وہ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ وہ یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جی اسٹڈی گروپس بھی بنے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, وہ چیٹنگ بھی ہو رہی ہے, وہ سب کچھ چل رہا ہے جی اسٹڈیز کے نام پہ اور اس کے ایجوکیشن کے نام پہ. تو ایک جو ہے نا ان کو ایک لیگیلٹی آپ نے دے دی, ایک لیگل ان کو آپشن دے دی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں جو وہ پبلک میں شاید اس طرح نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. تو انفارچونیٹلی امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں آپ جائیں وہاں پہ باقاعدہ نائٹ کلبز ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو بچوں کو پتا ہے کہ یار اگر ہم نے کوئی گندا کام کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے, لیکن یونیورسٹی از ناٹ فار دیز تھنگس. اسی لیے وہاں پہ ایک بچے کا ٹیمپرامنٹ اور ایک ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایجوکیشن یونیورسٹی کے اندر وہ ایجوکیشن ہوتا ہے, وہ وہاں پہ اس کو کوئی بادر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری کلاس میں جناب لڑکے اونلی ہوگی, بوائز اونلی کیمپس ہے یا فیمیل اونلی کیمپس ہے, ہی از بادر لیس اباؤٹ اٹ, کیونکہ وہ ساری چیزیں جو اس کو چاہیے وہ اس کو گھر میں ماشاءاللہ مل رہی ہیں سب کچھ, اللہ معاف کرے. تو ہمارے تو ماشاءاللہ وہ بچے یعنی کہتے ہیں ڈیسپریشن اتنی زیادہ ہے, اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ ڈیسپریشن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی وہ کیمپس میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے وہ ٹرپس بھی جا رہے ہیں. مطلب مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کبھی کوئی لڑکا لڑکی ماں باپ ایسے نہیں بھیج سکتے جی چلو جی ٹرپ پہ چلے جاؤ, لیکن وہ اسکول ٹرپ پہ چلے جاتے ہیں سارے مل کے. وہ آج تک سمجھ نہیں آئی وہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں. وہ ٹیچر کی رضامندی ہوتی ہے نا. ٹیچر کی کیا رضامندی ہے, ہر ایک کی رضامندی ہے, اللہ معاف کرے, شیطان کی رضامندی ہے سب سے زیادہ, سیدھی سی بات ہے. اینیویز تو یہ والی بات میں سمجھتا ہوں کہ انٹینشن پہ بہت میٹر کرتا ہے کہ جو پڑھنے جا رہا ہے اور جو وہاں پہ عیاشی کرنے جا رہا ہے. تو اس صحیح, اب میں فرض فرق. کریں ایک بچہ وہ پڑھنے ہی جا رہا ہے اور وہ اس نے کافی محنت کر کے کالج میں اچھے مارکس لیے, مٹھائی بانٹی, پھر اچھی جگہ ایڈمیشن ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, لیکن شیخ جب وہ وہاں پر جاتا ہے اتنے فیکٹرز ہیں جو اسے ٹریگر کرتے ہیں اس کی طرف, اس سے کیسے بچے گا وہ؟ پہلے آپ بتائیں آپ کس لیے گئے تھے؟ آپ بھی تو گئے تھے, میں آپ واقعی بھی گئے اسی تھے لیے فیشن اسکول میں گئے تھے. فیشن اسکول میں کیوں گئے؟ اللہ معاف کرے. آپ کو میں صحیح بات بتاؤں شیخ, میں واقعی ہی اس لیے گیا تھا. دیکھ. آئی واز ہوسٹ کر لیا میں نے. I was the only person in my class جو بوائے تھا, 29 لڑکیاں تھیں اور میں اکیلا لڑکا تھا. چلو یہ کیا بات ہے استغفر. ٹھیک. تو لیکن شیخ یہ بات اس کے اندر کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ جو اچھے نیت سے بھی جاتے ہیں ان کو بھی وہاں پر بہت سارے فیکٹرز ایسے ملتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی اسٹریپ میں پڑتے ہیں شیخ. تو اس کا کیا حل ہے کہ ڈگری نہ لیں شیخ؟ نہیں میں سمجھتا ہوں یار ٹو بی ویری آنیسٹ, جہاں پہ میں نے دیکھے ہیں کہ بہت سے لوگ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اللہ معاف کرے ان چیزوں میں پڑ بھی جاتے ہیں, وہاں پہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ماشاءاللہ اپنا ایمان بچاتے بھی ہیں اور وہ ہر قسم کے اسٹرگل سے نکلتے بھی ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا آئیڈیا کہ جی آج کل کے دور میں یونیورسٹیز میں بہت زیادہ فتنے ہیں اور ہم بچ نہیں سکتے, میں اس آئیڈیا کو ایسے ہی نیگیٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بندے کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے نا, ایک تکلیف ڈالی ہے, تو یہ ایک مورل رسپانسبلٹی, یہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہے. تکلیف مالا یطاق کا مطلب یہ ہے کہ ایسی رسپانسبلٹی نہیں جس کو ہم فلفل نہ کر سکیں. یعنی میں نہیں ماننے کے لیے تیار کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں یونیورسٹی میں رہ کے فطرے سے نہیں بچ سکتا. آپ بچ سکتے ہیں, الحمدللہ ہم بچتے بھی ہیں, اور ہم نے اور ایسے میرے سامنے ایک نہیں ہزاروں ایگزامپلز ہیں میلز اینڈ فیمیلز میں. یعنی اگر آپ بچنا چاہیں نا یار تو اللہ آپ کو بچاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ بڑا کنڈیوسو ہے اس طرح کے الٹے سیدھے کاموں کے لیے, لیکن جو بندہ اپنی عزت کو اور ان چیزوں کو بچانا چاہتا ہے اور واقعی ہے, تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی یعنی اس طرح کی یونیورسٹیز میں جیسے لمز ہو گیا, بی این یو جیسی یونیورسٹیز میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی دیکھے ہیں, اور ان کی شکل سے یعنی شرافت اور نیکی نظر آتی ہے کہ یعنی یہ بندہ جینوئنلی نیک ہے. اب کیا وہ مرد نہیں ہے, کیا وہ عورت نہیں ہے, کیا اس کو جذبات نہیں ہے, کیا اس کے لیے نہیں ہے؟ بالکل ہے, لیکن دیکھیں آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا نا. اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو دیکھیں اگر آپ نے نفس کو چھوڑ دیا نا, اللہ معاف کرے, پھر وہ نفس بعض اوقات جانور سے ہی بدتر بن جاتا ہے آپ کے لیے. پھر انسان جانور سے بھی بری طریقے سے یعنی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو جانور بھی نہیں کرے گا کبھی, اللہ معاف کرے. اور اس طرح کی ہمارے پاس بے شمار ایگزامپلس, اور واقعی جینوئنلی کچھ ایسے انڈیویجولز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر جن کے مطلب وہ ایکچوئل میں انسانوں کی شکل میں جانور ہوتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, اللہ معاف کرے, اور وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اس کے مخالف
مد مقابل بھی ایسے لوگ ماشاءاللہ میں نے دیکھے ہیں جو اپنی عزت کیا وہ کبھی کسی کے اوپر آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھتے، اور وہ ہر فتنے سے اللہ ان کو بچاتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھیں نا کہ یہ یعنی ہمارے ہاں یہ ایک، ٹو بی ویری آنیسٹ میں اس چیز کو اس لیے ڈسکریج کرتا ہوں کہ یہ ڈیفیٹڈ مینٹالٹی ہے کہ جی یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا یار؟ ہوتا ہے، سارے کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے لڑکوں کے لیے یہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نا ایک ایک چیلنج ہے، یہ ٹیچرس کے لیے بھی ہے۔ یعنی میں ادھر وہاں پہ ٹیچر ہوں، میرے لیے آپ کا خیال ہے کہ چیلنج نہیں ہے، میرے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں، بلکہ کئی اعتبار سے ٹیچرس کے لیے زیادہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک نیچرلی نا ٹیچرس کے ساتھ ایک بندے کی ایک لیول آف رسپیکٹ ہوتا ہے، ایک لیول آف ٹرسٹ ہوتا ہے، اور بندہ ایک کمفرٹ زون میں ہوتا ہے کہ جی یہ تو ٹیچر ہے۔ تو اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسپریشن بہت جلدی آتی ہے، اور یعنی بچہ امپریس بہت جلدی ہوتا ہے، اور مینیپولیشن بھی سیف۔ مینیپولیشن بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، کہ ٹیچرز کے لیے بھی بہت بڑی بڑی، اور پھر اللہ معاف کرے ٹیچرز بھی وہ والے کام کرتے ہیں جو میں مطلب کیا بتا سکتا ہوں آپ کو، اور ہم لوگ اس طرح کے بڑے کیسز ہیں، اور ہماری یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ کے، مینیپولیشنز کے، اور پھر اس طرح کے۔ تو یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز اگر آپ کہیں نا کہ یہ صرف اسٹوڈنٹس، یہ اسٹوڈنٹ نہیں، یہ ہر پھر لیول کے لیے ہیں، لیکن جو بچنا چاہتا ہے پھر وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے بھی ہیں، ایسی چلیں بات۔ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائی رکھے۔ اب ایک لڑکا یا لڑکی ہے جو کہ اس کام میں پڑ گئے ہیں، ہوں۔ اور انہیں سچی محبت ہوئی ہے، پھر اب اس کا کیا کریں؟ کیا شادی کر لیں فوراً؟ تو پھر ڈگری آگے کیسے ہوئے گی؟ یا پھر آگے جاب کیسے ہوگی؟ یا پھر چھوڑ دیا جائے؟ کہ اس کا کیا سلوشن ہے؟ اب پیار تو ہو گیا نا، پیار پوچھ کے تھوڑی نہ ہوتا۔ اچھا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ میں سوال ہمیشہ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جو شروع میں آپ نے کیا تھا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتا ہوں، پھر وہ اس سے ریلیونٹ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ایک سوال آپ نے شروع میں کیا۔ تو میں نے جیسے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی اس وقت کہ اصل میں نا پسند تو آ جاتی ہے، مطلب، اور میں نے کہا وہ کچھ ہوتے ہیں جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم ان کو جنرلائز نہیں کر سکتے، وہ انوملیز ہوتی ہیں۔ جنرلی نا ایک بندہ کبھی بھی اس طریقے سے محبت میں گرفتار نہیں ہوتا کہ وہ کہے گی میں اب میرے پاس سولوشن ہی نہیں ہے سوائے اس کو حاصل کرنے کے۔ شروع میں پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہم اس چیز کو نرچر کرتے ہیں، یعنی محبت کہتے ہیں نا کہ محبت ہوتی ہے یا کی جاتی ہے؟ یہ سوال ہے نا ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ محبت ہو جاتی ہے یا کی جاتی ہے؟ تو ان مائی ہمبل اوپینین پسند تو ہوتی ہے لیکن محبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر عشق کا لفظ استعمال کر لیں، زیادہ بہتر ہے کہ عشق ذرا زیادہ ایکسٹریم لفظ ہے۔ تو پسند ہو جاتی ہے، اس میں انسان کا اختیار کم ہوتا ہے، لیکن عشق اور یہ سب چیزیں نا یہ انسان کے اختیار میں ہوتی۔ کس طرح؟ دیکھیے، جب انسان کو ہر بندے کی پسند ناپسند ہوتی ہے، بہت سے ایسے انڈیویجولز نظر آتے ہیں آپ کو، نہ صرف آپ کو ایون یونیورسٹی کے اندر، آپ کو مارکیٹ میں چلتے ہوئے، آس پاس کسی ایونٹ میں، کسی دکان میں، کسی جگہ پہ بھی آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جو کسی جگہ پہ آپ کو بھا جاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، اور آپ کی طرف ایک دم بڑی اٹریکشن آپ کو فیل ہوتی ہے ان کی طرف۔ اب اس موقع پر آپ پاس دو اختیارات ہیں، دو آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ میں اس تھاٹ کو نظر انداز کروں، اگنور کروں، اور اگنور کرنے کے بعد میں اپنے دماغ کو نہ کہوں، یہ نہیں سمجھاؤں کہ یار میں نے اس چیز میں نہیں پڑھنا اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آپشن میرے پاس یہ ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ جب دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، کوئی اس طرح آتا ہے تو آپ اس تھاٹ کو زیادہ انٹرٹین نہیں کرتے، اور اس وجہ سے وہ کچھ دیر بعد، ہاں وہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، کچھ دیر تک وہ امیج رہتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ چیز بھول جاتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری آپشن یہ ہے کہ میں اس امیج کو انٹرٹین کروں، اس فیلنگ کو نرچر کروں، اور باقاعدہ پھر کیا کروں کہ اچھا جی اب مثال، اور یہ ذرا یونیورسٹی میں زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی تو اب میں اس کو، یہ لڑکا پسند آ گیا، میں اس کو سٹاک کروں، اس کا فیس بک یا انسٹاگرام اکاؤنٹ نکالوں، یا کسی طریقے سے اس کا نمبر لوں، اس کے کسی طریقے سے بار بار اس کی کلاس میں جانا، یا اس کلاس فیلو کے ساتھ اس کے آس پاس رہنا۔ اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچرلی اس کو ری انفورس کر رہے ہیں، اور آپ اب محبت ایکچوئل میں کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ آپ اپنے آپ کو نرچر کر رہے ہیں۔ تو ان مائی ہمبل اوپینین، جیسے آپ نے کہا نا کہ اس طرح کی پرابلم جو ہے، جو آپ نے کہا کہ جی اب اس پہ پڑ گئے ہیں، تو پہلی بات ہے کہ اس پرابلم میں انسان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ شروع میں انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، اس وقت انسان سنبھال لے اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزوں سے نکال دیتے ہیں انسان کو۔ لیکن اگر آپ اس کو بار بار نرچر کریں، اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ، بہنیں اور بھائی کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ بہنوں کا یہ کام ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم دعا کریں گے۔ اچھا وہ سمجھتے نہیں کہ دعا بھی ری انفورسمنٹ ہے نا، ہاں جی جی، میں 10 سال سے دعا مانگ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں نے اللہ کی سر مجھے بھائی کچھ بھی نہیں، صرف دعا مانگتی ہوں میں اس کے لیے، بھائی تو 24 گھنٹے سے سوچیں گی تو دعائیں مانگیں گی تو یہی ہوگا نا کہ وہ چیز بیٹھتی جائے گی، صرف دعاؤں میں اور نام لے، ہاں میں نے دعا تہجد میں مانگا ہے اور 10 سال سے، اور نام لے لے کے ہیں فلاں ابن فلاں، اور پھر کہانی میں جی میں نے مغیرہ بھائی صرف شادی کا سوچا ہے، اور شادی میں کیا سوچا ہے، وہ سارے ایونٹ سوچے،
ٹھیک ہے نا, کہ جی وہ ہمارا یہ بھی ہوگا, پھر ہمارے بچے ہوں گے, اس کا ایک کا نام یہ ہوگا, دوسرے کا نام یہ ہوگا. تو میں مجھے بھائی کوئی حرام کام کر رہی ہے نہیں, کوئی حرام نہیں ہے, لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں نا چیزوں کو. شیخ ایک اور بھی تو کوشچن آتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دینی نہیں ہوتی تو پھر اس کی محبت دل میں کیوں ڈال دیتے؟ ہاں یہی ہے. اس سے بھی ایک اور بڑا انٹرسٹنگ محبت ہوتی ہے, وہ جب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو چھوڑنا شروع کر دیں نا, تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کسی کا دل دکھانا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو ایک بھائی کہتا ہے, وہ ایک بہن نے بلکہ مجھے کہا کہ جی وہ میں نے اس طرح کے الٹے سیدھے کاموں میں پڑی تھی تو اللہ نے مجھے بچا لیا ہے, لیکن ایک چیز بڑی پریشان کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ لڑکا کہتا ہے دیکھو تم میرا دل توڑ رہی ہو, اور پتہ ہے دل میں اللہ رہتا ہے, اور کسی کا دل دکھانا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. میرا بھائی میں بڑی پریشان ہوئی, ہوتا ہے میں کیا کروں. وہ بڑی ڈپریشن میں چلی گئی, وہ کہے جی مانے ہی نہیں. میں نے کہا اللہ کی بندی, یہ دل دکھانا, یہ دل توڑنا تو فرض ہے, یہ تو فرض ہے, آپ یہ توڑے انشاءاللہ. اچھا تو یہ اس طرح کی چیزیں نا وہ آتی ہیں. تو میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ چیزیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے, یعنی کوئی بندہ یہ سمجھے نا, ہاں آبویسلی جیسے بیماری ہے نا, بیماری جب آغاز میں شروع ہوئی تو آپ نے اگر اس وقت اپنا خیال نہیں رکھا تو بعد میں وہ بیماری بڑھ جائے گی, تو کئی دفعہ پھر وہ ٹرمینل ہو جاتی ہے نا. اب وہ ٹرمینل ہو گئی, اب آپ کی مطلب, تو پھر ایک ایسا آتا ہے کہ جب یعنی محبت اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ اب انسان نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے. تو اس موقع پر بھی دو ہی چیزیں, اور یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سولوشن بتائی ہے محبت کی سولوشن. ٹھیک ہے, ود یور پرمیشن, ٹھیک ہے, پیسے چاہیے مجھے اس کے, بتا دوں جی. تو پہلے ایسی ایک سولوشن وہ بتانے لگے ہیں جس میں ہوئی ہے محبت. ہاں جی, ہاں اس کے جی, بعد بیٹھ ہاں ہاں کرنا ہے. ہاں, دو ہی سولوشنز ہیں بھائیو, میرے پاس بھی کوئی آتا ہے نا تو میں کہتا ہوں دو ہی سولوشنز ہیں. ایک سولوشن ہے شادی, اور دوسری ہے مایوسی. ٹھیک ہے, الیأس والوصال, یہی دو چیزیں ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر ایک بندے کو واقعی سچی محبت ہو گئی اور عشق ہو گیا, یعنی اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اب اس کے لیے واپس آنا ناممکن ہے, تو اب دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو وہ مل جائے, کیونکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی خلاصہ نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں ملتا, تو اب دوسری ایک چیز جو ہے وہ مایوسی ہے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر مایوس ہو جائے نا اس چیز سے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے, مثال کے طور پہ اس کی کہیں شادی ہو گئی, تو پھر انسان تھوڑا مایوس ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت اس طرح کم نہیں ہوتی, لیکن انسان ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ انسان نا اپنے آپ کو تھوڑا سا نا اپنے ایموشنز کو مینیج کر پاتا ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی آپشن نہیں ہے, یعنی تیسری آپشن پھر یہی ہے تکلیف کی اور درد کی ہے اور پریشانی کی ہے, یعنی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو کوئی بندہ اگر پھنس گیا تو اب وہ اگر شادی کر سکتا ہے تو شادی کرے, اور اگر شادی نہیں کر سکتا تو پھر وہ مایوسی کا رستہ اپنائے. اور مایوسی کے لیے بہت سے طریقے ہیں نہیں, ٹھیک ہے نا, مایوس ہو جائے بس اپنی شادی کہیں اور کروا لو, یہ بھی مایوسی کی ایک قسم ہے. شیخ وہ پھر وہ معاشرے میں اسے یہ بھی تو فیس کرنا پڑتا ہے کہ ڈائریکٹ مایوسی سے ماموں. نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ چیز مانتا ہوں اور بڑے وثوق سے مانتا ہوں, اور میرے پاس بے شمار اس کی کیس اسٹڈیز بھی ہیں, کہ جب ایک بندہ, یعنی شادی جو ہے نا, یہ اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی یعنی برکت رکھی ہے, پتہ نہیں کیا ایسا معاملہ ہے کہ بڑی بڑی محبتوں کی سولوشنز جو ہے نا وہ شادی ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی میں شادی نہیں کر سکتا, یہ کر سکتی, کیونکہ اگر میں شادی کروں گا یا کروں گی کسی اور کے ساتھ تو میں شاید نبھا نہیں پاؤں گی. ایسا نہیں ہوتا. بہت ایکسیپشنل کیس ہوگا, بہت ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ ایک لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوگی کسی اور جگہ پہ, اور شادی سے مراد یہ کہ پراپر شادی, یعنی ایک بندہ واقعی اس میں انویسٹ کرے, ایموشنلی انویسٹ کرے, واقعی سمجھے. کہ ایک ہوتا ہے کہ بس نہیں پہلے سے ذہن میں بٹھایا ہوا کہ جی میری بیوی, میں تو اس کی طرف منہ بھی نہیں دیکھوں گا, کروں گا یا کروں گی, یا میں اس کو نہیں. ایک بندہ واقعی کہے کہ نہیں جی میری شادی ہوئی ہے, یہ میرا شوہر ہے, یہ میری بیوی ہے, اور میں اس میں ایموشنلی انویسٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, میں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں. جب بندہ کرتا ہے نا, تو میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھے ہیں, آپ کو میں بتاؤں کہ سبحان اللہ, یعنی ایکسٹریم کیسز, اور شادی ہوتے ساتھ ہی ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا فلپ ہوتی ہے چیزیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے, لیکن انسان اس طریقے سے, کیونکہ شادی جس سے انسان کی ہوتی ہے نا, وہ فیلنگ اتنی اوور ویلمنگ ہوتی ہے, ایموشنز کو آپ ایموشن سے ریپلیس کر سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے اس چیز کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہم شادی نہیں کر سکتے, نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شادی کرنی چاہیے. یہ مایوسی, اس سے بھی مایوسی کا بھی یہ وہ انسان مایوس بھی ہوتا ہے. اور میں نے اس کے اندر ہمیشہ بہت سی یعنی کیسز ہیں, ہنڈریڈس آف ایگزامپل میرے ارد گرد بھی. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک کیس ہے میرے سامنے, ایک بھائی کا, ہمارے جاننے والے ہی ہیں. ان کا کیس یہ تھا کہ ان کو کسی لڑکی سے محبت ہوئی. یہ دونوں کولیگز تھے, کولیگز یعنی آفس میں ساتھ ساتھ کام کرنے والے. ایک ٹیبل ان کی ہے, ساتھ والی ٹیبل اس فیمیل کی ہے.
اتنی محبت ہوئی، اتنی محبت کہ وہ بندہ یعنی لٹرلی اسے کہتے ہیں نا ڈپریشن کی وجہ سے اور شادی کی کوشش کی وجہ سے اس بندے کا ویٹ کم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا وہ بندہ، یعنی اس لیول کی محبت۔ اور مردوں کو، عورتوں کو تو سمجھ آتی ہے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، مرد موٹے ہوتے ہیں، مرد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اینی ویز تو وہ نا ڈپریشن میں زیادہ کھانا کا پڑتا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا، یہ ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ اینی ویز تو ہوا یہ کہ وہ لڑکا جو ہے نا اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہمارا بھائی، اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اور اس کی حالت ایسی جیسے رنگ بھی یعنی سیاہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا وہ، اور انتہائی کڑوا مزاج اور یہ وہ۔ اچھا اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ وہ اس خاتون کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اچھا جب شادی ہوئی نا کہیں اور، تو ہوا یہ کہ شادی کے بعد اچھا وہ کولیج سے توڑے، تو اب اس نے سمجھا، لڑکے نے سمجھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے تو میری جو حالت ہے لڑکی کی اس سے ڈبل خراب ہوگی، ہونی چاہیے۔ تو وہ جو شادی کے بعد چھٹیاں تھی، شادی کے بعد تو وہ جو چھٹیوں کے بعد جب خاتون آئی واپس آفس کے اندر، جو اس کی ٹیبل کے ساتھ اس نے بیٹھنا تھا آگے، تو وہ جناب اس کو دیکھ کے حیران کہ ماشاءاللہ وہ جناب مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئی ساتھ اور اس سے زیادہ شکل و صورت فریش کسی کی اور کی نہیں، وہ خوشیاں اور کپڑے ایسے جناب تیار شیار، اور پورا آفس ویلکم کر رہا ہے، وہ اس کی شکل دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی جناب منہ سے اسمائل نہیں ختم ہو رہی۔ تو کہتا ہے یار ہم تو عشق کے شاید آخری لیول پہ تھے، اس نے یہ سمجھا لڑکے نے، اور وہ خاتون صاحبہ شادی کی فوراً بعد ایسے سب کچھ بھول گئی جیسے ہی ڈڈ ناٹ ایون ایگزسٹ۔ تو اس وقت جب اس نے اس کو دیکھا نا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سمجھا کہ یار یہ عشق بجو کی کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب شادی کی بات ہوتی ہے چیزیں یار۔ تو مطلب کہنے کا مطلب اب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندے کا ایسا کیس ہوگا، لیکن کسی اور جگہ شادی کر لینا ان مائی ہمبل اوپینین بہت اٹ میکس اے سگنیفیکنٹ ڈفرنس، اور یہ کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ۔ سیکھ ہوتا پتہ کیا ہے، جو ابھی موویز نے ایک تو بہت زیادہ کام خراب کیا ہوا، میں آپ کو پورا سینیریو ایک بتاتا ہوں بتا دیں آگے hypothetically ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ میری پریزنس بے شک یہاں ہے لیکن میری روح تمہارے پاس ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ صحیح۔ ایک یہ ریزن آتا ہے۔ دوسرا، آپ شادی تو کر لیتے ہو ماں باپ کے کہنے پر، یا ہاں وہ ماں باپ آپ کا اچھا سوچتے ہیں، یا پھر وہ جیسا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہتر ہی کریں، آپ یا آپ بھی سوچتے ہو چلو میں اسے بلانے کے لیے کر، لیکن اس کے اندر وہ ایفرٹ پٹ نہیں کرتے۔ اس سے ہوتا کیا ہے ایفرٹ پٹ نہ کرنے سے، کہ وہ شادی ضیاء بھائی کہا کرتے تھے کہ پہلے آپ دعا میں مانگتے ہو کہ یا اللہ وہ مل جائے، اور وہ مل جاتی ہے تو پھر آپ دعا میں مانگتے ہو یا اللہ نہ ہی ملی ہوتی۔ ہاں تو وہ کئی دفعہ اگر لو میرج کے اندر بھی ایسا سینیریو بعد میں کریٹ ہوتا ہے کہ وہ انسان کہتا ہے کہ یار معافی دے دو، یہ یار میں آپ کو بتاؤں کہ شیروز بھائی میرے نزدیک تو شادی جو عشق ہے نا اور محبت ہے، یہ صرف شادی سے آدھے گھنٹے پہلے تک رہتی ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ شادی کے آدھے گھنٹے بعد، رخصتی کے آدھے گھنٹے بعد محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ جو ہے نا محبت، یہ انسان بہت کمزور ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنی ڈیلی لائف کے، اور یہ ساری اپنی مینٹل کوگنیٹو اپنی اسٹرکچرنگ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہے، مطلب انسان اس کے لیے کتنی اسٹرگل کرتا ہے، جی مجھے یہ گھر مل جائے، مجھے موبائل فون مل جائے، گاڑی مل جائے۔ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ مجھے نا یعنی آئی فون کا جس طریقے سے کچھ لوگوں کو کریزی شوق تھا نا، مجھے بھی آئی فون کا بہت۔ ہمارے یہاں نا امریکہ، باہر کے ملکوں میں اگر آپ جائیں نا، تو یہ جہاں پہ ایپل سٹورز ہوتے ہیں نا، وہاں پہ جب نیا فون آتا ہے نا تو وہاں پہ لائن لگتی ہے جی جی کہ جی صبح یعنی ایپل سٹور نے 9-10 بجے کھلنا ہے، تو جی سب سے پہلے میں آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو بائی دس آئی فون، نیو آئی فون مثال کے طور پہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، تو نا تو میں بھی ان لوگوں میں تھا جس نے باقاعدہ لائن میں لگ کے آئی فون لیا تھا، آئی فون 6 آیا تھا آئی فون، اور 6 پلس میں نے کہا میں نے لینا ہے، اور لائن پہ کھڑے ہو کے بڑی لمبی چوڑی نا، اس میں نے کھڑے ہو کے آئی فون لیا۔ اور میں بڑا مطلب اس سے پہلے کبھی میں نے اس طرح آئی فون نہیں لیا تھا، سیدھی سی بات ہے، افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا اس وقت۔ لیکن جب میں نے آئی فون لیا تو اس کے بعد لٹرلی 1 دن یا 2 دن بعد اٹ واز اے نارمل فون۔ چام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے ساتھ ایک اور ایکسپیرینس یہ ہوا، مجھے جب ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، میں او لیولز میں تھا، تو ہمارا ایک دوست تھا، یار تھا، اس کو نا اس ٹائم یہ نیا یہ ایکس باکس آیا تھا، ایکس باکس سب سے پہلے نئی دفعہ آیا، نیا ایکس باکس آیا تھا، اور اس کی امریکہ میں اس کی کوئی پھپھو تھی، اس نے بھیجا۔ میں نے کہا اللہ ہمیں بھی کوئی اس طرح کی پھپھو وغیرہ عطا کر دیں جو اس طرح ہمیں فری میں بھیجے، تو وہ نا اس نے نا ایکس باکس بھیجا ان کے لیے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو ایکس باکس کو دیکھا، اور میں نے یار ہم لوگ سارے دوست کے گھر اکٹھے ہوئے، یار آج سے دکھاتے ایکس باکس، تو ہم سارے نا ایسے انسپائرڈ، یار پتہ نہیں یار یہ کیا ہے یار، اور ہم بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں اس کو، یار تیرے پاس ایکس باکس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے ضرور۔ اور نا مجھے بڑی گیمز کا شوق تھا، اور ہم بہانے سے یار چلتے ہیں نا تیرے گھر جا کے کھیلتے ہیں، اور پھر نا بڑی ایک چاہت ہو رہی، لیکن اتنی حسرت کے باوجود مجھے یاد ہے کہ آج مطلب میں نے کبھی اس کے بعد گیمز، مجھے شوق بہت تھا لیکن میں اللہ کی طرف سے نہیں کھیل سکا۔ تو آج سے کوئی سال 2 سال پہلے نا میرے چھوٹے بھائی نے نا، اور مصنع جو ماشاء اللہ آپ کا ایڈیٹر بھی ہے، تو اس نے کیا کیا ایکس باکس لیا،
لے کے آیا خرید کے. اب نا مجھے ایک دم جب میں نے دیکھا نا تو مجھے وہ فیلنگ آ گئی. میں نے کہا یار میں نے بھی ایک زمانے میں ایکس باکس تھا. آپ یقین کریں کہ وہ ایکس باکس میرے گھر میں پڑا ہوا ہے. آپ گیس کریں میں نے کتنی دفعہ کھیلا ہوگا. ایک دفعہ سے میں نے صرف ایک دفعہ کھیلا, اور وہ بھی 15-20 منٹ کے لیے. یار اچھا بیٹھا ہوں, اس سے میں نے کوئی بات کرنی تھی, وہ کھیل رہا تھا, میں نے کہا یار چل, میں بھی ساتھ بیٹھ کے میں نے کہا یار مجھے بھی دکھا. اس کے بعد میں نے آج تک نہ اس کو کبھی ٹچ کیا نہ کچھ. تو جب انسان اتنا یعنی دنیا کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پسند کی بس اتنی سی قیمت ہوتی ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ واقعی جینوئنلی جب شادی کرتا ہے نا, اور جو شریف بندہ ہے, دیکھیں اگر کوئی بندہ اللہ معاف کرے شریف نہیں ہے نا, وہ اللہ معاف کرے, کیونکہ یہ اس طرح کے الٹے سیدھے کام کرنے کی نا یہ لت لگ جاتی ہے, اللہ معاف کرے. اور انفارچونیٹلی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال سے پھر وہ لذت بھی لے لیتے ہیں. جب انسان بہت زیادہ الٹے کاموں میں پڑتا ہے نا, تو حرام کی پڑھ پڑھ کے وہ جب اس کی لت لگ جائے, ایڈکشن ہو جاتی ہے, پھر انسان کو حلال زیادہ ہضم بھی نہیں ہوتا. لیکن میں نے دیکھا ہے وہ بندہ جو شریف ہے نا, جو واقعی شادی اس لیے کر رہا ہے کہ یار یہ ایک میں نے اپنی وہ فیملی کا ہے, اور خاتون بھی واقعی اس سے شادی کری ہے, میرا شوہر ہے, اور میں نے اس کے لیے اپنی فیملی کو بنانا ہے, اور ہم نے اس کو انشاءاللہ سکسیسفل بنانا ہے. یار یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ آج تک میرے سامنے کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ جس میں ایک بندے نے اتنا, یعنی جو واقعی شریف بندہ ہے, مرد بھی اور عورت بھی, اینڈ دے جینوئنلی وانٹ ٹو اسٹیبلش اے ہاؤس, اپنی فیملی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ معاف کرے ان کے پاس میں کوئی محبت ابھی تک ان سے نہیں چھوٹی گئی. میں نہیں مانتا اس طرح. میرے آج تک میرے ایٹ لیسٹ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کیسز ہم نے دیکھے ہیں. تو کوئی اگر ہوگا بھی کوئی کیس تو بہت ایکسیپشنل ہوگا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ نارمل شریف لوگ ہیں, دے اوور کم اٹ, اور جلدی بہت جلدی اوور کم کر لیتے ہیں یار. تو اسی ایک لیے آپ کی جو مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ جو فیلنگ آتی ہے ایک, جی مجھے تو یہ پتہ ہے کہ پریکٹیکلٹی ہونی چاہیے, محبت بھی ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری جو ہماری مائیں ہیں ان سے محبت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. ٹھیک, لیکن ایک یہ بھی پرسیپشن کریٹ ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت صرف آدھے گھنٹے بعد رہتی ہے, تو پھر کیا صرف پریکٹیکلٹی رہ جاتی, رسپانسبلٹی رہ جاتی ہے لائف کے اندر. اصل میں نا شیروز بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ محبت کیا ہے. محبت کو نا ڈیفائن کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی تھاٹ جو ہے نا بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کی تھنکنگ ہے نا وہ آپ کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتی ہے. یعنی ایک بندہ اگر کسی محبت کو اگر آپ مختلف طریقے سے دیکھیں گے نا, تو واقعی آپ کو محبت بھی مختلف طریقے سے ہوگی. اور اگر میں اس کو محبت وہ اس طرح کی دیکھوں گا نا جس طرح ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں ہے, تو پھر اللہ معاف کرے مجھے محبت ویسی ہوگی, سیدھی سی بات. میں ٹو بی ویری آنیسٹ محبت کو نا ہم لوگ پچھلے دنوں ہمارا لاک اپ مسجد کا ایونٹ تھا, اور میں آپ کو انسیڈنٹ بتاتا ہوں. تو آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. وہ کتاب جو ہے نا ایک کلاسیکل اسکالر نے لکھی ہے, بلکہ میں بتا دیتا ہوں. چلیں, ہمارے ایک بہت بڑے کلاسیکل اسکالر ہیں ابن حزم, ان کا نام ہے ابن حزم الاندلوسی. ہمارے ہاں جس طرح حنفی اسکول آف تھاٹ ہے, مالکی, ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ایگزسٹ کرتا ہے, ظاہری اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. جی جی اور اس کے فلیگ بیرر جو ہے نا ابن حزم ہے. جیسے امام مالک, شافعی, حنبلی, ان کے اپنے اسکول آف تھاٹ ہے, ابن حزم کا بھی ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, ظاہری اسکول آف تھاٹ. تو نا وہ نا بڑے ایموشنل آدمی تھے, بہت ایموشنل آدمی تھے, یعنی انتہائی ایموشنلی سینسیٹیو انڈیویجول تھے. تو ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے محبت پہ لکھی, اور اس کا نام ہے طوق الحمامہ, دا رنگ آف ڈو. حمامہ کہتے ہیں, یہ پیجن ہوتا ہے نا, جی کبوتری, اسے کہتے ہیں حمامہ. اور طوق کہتے ہیں رنگ کو, جو گلے میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی پریزنرز کے گلے میں نا ایک وہ ڈال دیتے ہیں, رنگ ڈال دیتے ہیں, اور اس سے ان کو ود بندھا ہوتا چینز اور وہ سارا. ہے. ایگزیکٹلی, شیکل جسے کہتے ہیں. تو وہ طوق الحمامہ, دا رنگ آف فی الالفت والاللاف, یہ کتاب کا نام ہے. تو یہ جو کتاب ہے نا یہ اچھا وہ بڑے نا یقین کرے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ ابن اعظم بھی کوئی اور ہی بندہ لکھ رہا ہے, کوئی شاعر لکھ رہا ہے, کوئی عاشق مزاج لکھ رہا ہے کتاب کو. تو میں ویسے ہی وہ کتاب پڑھ رہا تھا, تو اس کی نا پہلی شروع میں ہی نا آغاز میں ہی انہوں نے نا محبت کو ڈیفائن کیا. تو نا محبت کو ڈیفائن کرنے سے پہلے تو ہمارے یوتھ کلب کے بھائی ذیشان بھائی اور ایک اور بھائی تھے, تو میں ایسے ہی ہم لوگ نا واک کرے رات کو, ہمارا ایونٹ تھا لاک اپ مسجد کا. تو وہاں پہ نا میں نے ایسے ہی اسے نا اچھا اس ماحول بھی ایسا بنا ہوا تھا بڑا, رات کو بڑا خوبصورت. آج کل لاہور میں الحمدللہ ٹھنڈ بھی ہلکی ہلکی سی, بہت زیادہ بھی ٹھنڈ نہیں ہے, تو واک کرنے کا بڑا مزہ آ رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ محبت کیا ہوتی ہے. تو نا وہ حماس بھائی میرے ساتھ تھے, ہمارے دوست, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نے لائیو دل کی باتیں لائیو دل کی بات شروع کر دی. تو میں نے اس سے کہا یار یہ محبت کیا ہوتی ہے. اور میں نے کہا یار یہ جو بندہ ہے نا حماس, اس کو کوئی پتہ نہیں. میں ذیشان بھائی سے کہا اس کو کچھ نہیں پتا, یہ کبھی بھی محبت کو صحیح طرح ڈیفائن نہیں کر پاتا, یہ خشک مزاج آدمی ہے. جو دماغ میں زیادہ سوچنے والے تھنکرز ہوتے ہیں, ان کو فلاسفرز, ان کو کیا شوق ہے, کیونکہ ان کا فلاسفی کا شوق ہے. انہوں نے کیا محبت کو پتا. تو نا آپ حیران ہوں گے, اس نے کہا کہ یار میری نظر میں نے آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں, دیر از نو ورڈ. اور میں نے پھر نا انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا, میں نے کہا ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محبت وہ ہے جس کو آپ ڈیفائن نہ کر سکیں.
اگر آپ محبت کو ڈیفائن کر سکتے ہیں نا کہ محبت ہے کیا، تو پھر معذرت کے ساتھ محبت نہیں ہے، یعنی بڑی ایموشنل، کہتے ہیں یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس کو صرف فیل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے نا حماس کے سامنے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ دا کلوزسٹ ورڈ دیٹ آئی فائنڈ دیٹ ڈسکرائبس لو، دا کلوزسٹ ورڈ، ناٹ دی ایگزیکٹ ڈیفینیشن آف لو، وہ بیسیکلی ہے سیکریفائس۔ اور انہوں نے کہا کہ سیکریفائس بھی ایکچولی محبت نہیں ہے، ایکچولی وہ فیلنگ جو آپ کو سیکریفائس کرنے پہ مجبور کرتی ہے اور آپ اس کے لیے سیکریفائس کر لیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں نا، تو وہ بیسکلی ہوتی ہے فیلنگ آف لو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی چیز ہے، یعنی اگر کوئی بندہ، آپ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ محبت ہو گئی، یار یہ کیا محبت ہے اللہ معاف کرے، جس کے اندر لسٹ بھی ہے، جس کے اندر مطلب پرستی ہے، جس کے اندر اللہ معاف کرے ایکسپلائٹیشن ہے، دو نمبری، دھوکہ اور پتہ نہیں گندے کام ہے، غلاظت ہے، یعنی کیا محبت ہے؟ اصل محبت یہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان جینوئنلی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے اور اس میں اپنا آپ سب سے پہلے قربان کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک بندہ، ماں جو مثال کے طور پہ، ماں کی محبت میں کسی کو شک ہے؟ ماں رات کو بچہ رو رہا ہے اور ٹھنڈ ہے اور بچے کا پیشاب بچہ پیشاب کر دیتا ہے ماں کے اوپر، اب ماں اس ٹھنڈ کے اندر اپنی نیند کو چھوڑ کے، سب کچھ تکلیف کو سب کچھ چھوڑ کے اٹھتی ہے اور اٹھ کے جا کے اس کو پیار بھی کر رہی ہے، وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، تنگ بھی کر رہا ہے، ماں کی نیند بھی خراب ہے، اس کے باوجود ماں یہ سب کچھ کر رہی ہے، کس لیے کر رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی اس کو محبت ہے۔ تو یہ محبت ہے جس میں انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو، یعنی یہ کیسی محبت ہے جہاں پہ اللہ معاف کرے یو آر اوور ویلڈ بائی ہوس، لسٹ، اور آپ جو ہے نا وہاں پہ ایکسپلائٹ کرنے کے، آپ کا بس یہ ہے کہ جی میں کسی طریقے سے اللہ معاف کرے اس کے جسم تک رسائی حاصل کر لوں، مرد یا عورت جو بھی ہے، اور جی میں اس کو اپنی گرل فرینڈ بنا کے اس کے ساتھ عیاشیاں کروں، مزے کروں، اور یہ سارا یہ باتیں ہیں۔ محبت معذرت کے ساتھ اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ تو اگین اگر کوئی بندہ واقعی سچی محبت کرتا ہے نا کسی سے، تو یار سچی محبت کی ایکسپریشن اور مینیفیسٹیشن بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ محبت کرتا ہے، وہ اس کی خیر اور بھلائی کے لیے نا، یعنی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ میری خیر اور بھلائی چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے اپنے آپ سب سے پہلے قربان کرتا ہے، اپنی ڈیزائرز کو سب سے پہلے اس کے لیے قربان کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو قربان نہیں کر پا رہا، وہ اپنی جی، وہ ہمارے یہاں وہ ایک بہن نے مجھے کہا جی، جی وہ کہتا ہے کہ جی جی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جی اس کے جی کوئی، میں نے غلطی سے اس کا فون دیکھ لیا، روتی ہوئی آئی میرے پاس، اسٹوڈنٹ ہے ہماری، تو میں نے دیکھ لیا تو اس کے تو پتہ نہیں کتنے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے، تو میں نے کہا تم مجھ سے سچی محبت ہے؟ جی میں تم سے اس لیے کیونکہ تم مجھے ٹائم نہیں دیتی۔ یعنی یہ ایسے تو وہ جی وہ سچی محبت کرتا تھا، کہتے دیکھو میں تم سے کتنی سچی محبت کرتا ہوں، تم مجھے ٹائم نہیں دیتی، تو میں پھر دنیا میں مجھے ادھر جانا پڑتا ہے، میں اتنا ترسا ہوں تمہاری محبت کری، مطلب یہ خیر سے کہانی ہے اس کی، یہ فلاسفی ذرا سنیں اس کو۔ تو یعنی ایسے بندے کو، ایسے بندے کو، یہ بندے پلیئر ہوتے ہیں نا، ان کو جوتے پڑنے چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کیا محبت ہوگی؟ یعنی میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، وہ اب آپ کی اگر واقعی سچی محبت ہے آپ سے، تو آپ کی محبت، لیٹس اسیوم کہ آپ جی وہ مجھ سے یہ تقاضے کرتا ہے، میں کہتی ہوں نہیں یہ کام ہم نے بھی نہیں کرنا، شادی کی بات کرنا، تو میں نے کہا یعنی وہ اتنا زیادہ اس کی ویکنس، یعنی وہ آپ کے لیے وہ اتنی چیز نہیں چھوڑ سکتا، تو کل کو پوری زندگی آپ کے الٹی سیدھی آپ کی تکلیفیں بھی برداشت کرے گا، آپ کے لیے مارے بھی کھائے گا، آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرے گا، وہ سب کچھ کر لے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے نا۔ تو میں اس چیز کو نا بڑے معذرت کے ساتھ بڑے ریئلسٹکلی دیکھتا ہوں، مطلب یہ جو ہے نا، یہ جو محبت کی باتیں، عشق معشوق کی باتیں ہیں، میں مطلب مجھے کوئی آ کے بچہ کہتا ہے نا، میں کہتا ہوں یار میں، یعنی کیا مجھے نہیں سمجھ آتی یہ باتیں، ٹو بی ویری، مجھے صرف جوتا سمجھ آتا ہے کہ ایک دو جوتے لگنے چاہیے، سو دونوں صحیح ہو جائیں گے۔ تو اس کے اندر نا ایک اور بھی ریئلٹی چیک اگر ہم دیکھیں نا، کافی سارے لوگ معاشرے کے اندر اس لیے بھی محبت میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا ہم نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ پیار نہیں کرتے تو اچھا رشتہ نہیں ہے گھر پہ، یا پھر ماموں کا لڑکا ہے اسی کے ساتھ ہاں مما نے کروا دینی، صحیح کہہ رہی، یا پھر وہ لڑکا یہ سوچتا ہے کہ پھوپھو کی لڑکی ہے اسی کے ساتھ رشتہ ہو جانا ہے اگر باہر نہ پیار ایسے کیا، اور مجھے تھوڑی سی ایسی چاہیے جو مجھے سمجھے۔ سمجھے، صحیح کہا۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے، یہ بالکل دیکھیں، یہ بہت ملٹیپل ریزنز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان چیزوں میں پڑتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ فیمیلز کی طرف سے میں سمجھتا ہوں، میلز تو وہ تو ویٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی بھی مل جائے، ٹھیک ہے نا، تو اور میرا، میل وہ بھی نہیں رہی چاہیے۔ ہاں ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو، عورت ہونی چاہیے بس، شکر ہے کہ ابھی عورت تک پہنچے ہیں، کیونکہ وہ LGBTQ جس طرح شروع ہوا ہے نا، وہ کہ مرد بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرے۔ اچھا تو وہ میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو فیمیلز کے ہاں یہ چیز بہت ہے، اور میں عجیب بات بتاؤں آپ کو، اللہ معاف کرے، یہ کلچر اتنا زیادہ نارملائز ہو گیا ہمارے معاشرے میں، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گرل، یعنی وہ باقاعدہ کہتے ہیں جی یہ تو نارم ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک خاتون نے مجھے کہا کہ جی سر وہ نا میرا وہ بریک اپ ہوا، یہ وہ، تو میں نا فلاں جگہ،
میں فلاں جگہ جاتی ہوں تو وہ مجھے سارے اتنا دیکھتے ہیں، اچھا تم وہ آئے، وہ تمہارا کدھر ہے، وہ تمہارا نام اس کا بتایا اس لڑکے کا کہ جی وہ لڑکا کدھر ہے، میں تو ادھر سے جناب مجھے بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ جی وہ سارے اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ میں پہلی دفعہ کے لیے جا رہی ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں شور ہے، مجھے لگا شاید شور ہے اس کا میسیور فیلنگ فیلنگ، یعنی لٹرلی، یعنی میں نے کہا یار یہ اچھا میرے دور میں نے بھی او لیولز اے لیولز کیا یار، کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوا ہے، اور ہم نے بھی مطلب میں نے باہر کے ملکوں میں بھی رہ کے پڑھا، مطلب میرے دور میں اس طرح کا گن نہیں تھا. یعنی اب اتنا زیادہ یہ چیز نارملائز ہو گئی ہے کہ میں سمجھا کہ یعنی اٹس اے نیو نارم. اور جو بندہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یعنی وہ لڑکا کہتا ہے تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے یار، تو عجیب بندہ ہے. اور اس لڑکی نے مجھے کہا کہ سر ہمارے کلچر میں تو یہ نارم ہے کہ کسی لڑکی کے نہ ہو تو مذاق اڑاتے ہیں کہ یار تم اپنا چیک اپ کراؤ، خیر تمہارا کیا کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، کیا مسئلہ. تو یہ اللہ معاف کرے آپ کی بات درست ہے کہ ون آف دا ریزنز جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جی ہم خود تلاش کر لیں. اور کئی دفعہ ایسے ہے کہ ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا خود ہی تلاش کر لو، دیکھ لو. اور میں اس میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو نصیحت یہ کروں گا کہ دیکھیں شادی سے پہلے کا ایکسپیرینس اور بعد کا ایکسپیرینس زمین آسمان کا فرق ہے. کبھی بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شادی سے پہلے ایک بندے کے ساتھ کوئی جناب ریلیشن رکھوں تو مجھے پتہ چل جائے گا. شادی کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ میجورٹی جو 95% آپ سمجھ رہے ہیں، بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں، 95% لو میرجز کیوں طلاقوں میں جاتی ہیں؟ کیونکہ شادی سے پہلے تصویر کچھ اور ہوتی ہے، شادی کے بعد تصویر کوئی اور ہوتی ہے. ریئل لائف کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں نا، زمین آسمان کا فرق. یہ ریئل لائف میں جب بندے کا پیٹ ساتھ جڑا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، فیملیز کے مسئلے ہوتے ہیں، جاب کے مسئلے ہوتے ہیں نا، پھر یہ محبت شحبت بھول جاتی ہے سر، سیدھی سی بات. اس وقت انسان کہتا ہے یار اچھا ریالٹی یہ ہے. تو شادی سے پہلے اس کی ماں میری ماں، شادی کے بعد اس کی ماں زہر ہے. ہاں اس کی میں زہر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اماں جی وہ. تو کہنے کا مطلب ہے اللہ معاف کرے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں نا، میں ان مائی ہمبل اوپینین کہ یہ سب دھوکے ہیں شیطان کے کہ جی پہلے کر کے دیکھ لو، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ جی چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. اور تب تک بندے کا ستیہ ناش ہو رہتا ہے، بندے کا بھی اور بندی کا بھی. تو پھر وہ اللہ معاف کرے مطلب یہ گندا کام. ہمارے دین نے جو چیز بتا دی ہے نا خیر اسی میں کبھی نہیں مان سکتا کہ اس دین کے جو طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ اس میں خیر ہو سکتی ہے. یہ ایک آتا ہے نا، یہ جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی جو یونیورسٹی گوئنگ ہے، ایون میں اپنے اوپر اگر لائے کروں تو میں خود یہی لائف گزارتا تھا کہ جب ہم نے جانا ہوتا تھا نا گھر، ہم سارے اپنے کپڑے بھی صحیح والے جو پیرنٹس نے لکھے ہوں وہ والے، اور ہر چیز وہ ایسے کر کے ہم گھر میں پیرنٹس کے سامنے کے علیحدہ لائف گزار رہے ہیں. اور یونیورسٹی لائف بالکل انٹائرلی ایک اور ہے. اور سوری ٹو سے لیکن میرے یونیورسٹی کے اندر میں نے ہزاروں دفعہ ایسے دیکھا تھا کہ جو لڑکی ابایا میں آتی تھی نا، وہ آگے سب سے پہلے ابایا اتارتی تھی پوری یونیورسٹی کے اندر ابایا کے بغیر، اور جب جانے لگتے تھے پھر ابایا اور پھر گھر. اسی طرح لڑکوں کا بھی تھا، جب گھر سے آتے تھے نا وہ بڑا جی آرام سے پیار سے آنا انہوں نے. ہاں جی، میں آپ بے فکر ہو جائیں، جمعہ میں وہاں پہ پڑھ رہا ہوں آج کل، نمازیں میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں آج کل، اور وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ایسے ہی یہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے یہ چیز بہت زیادہ. اور میں ایسے بھائیوں اور بہنوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں خاص طور پہ جو لوگ پریکٹسنگ ہے کسی طریقے سے، یا کوئی کسی نے غلطی سے منہ میں داڑھی رکھ لی ہے، کسی بہن نے سر پہ دوپٹہ رکھ لی ہے، تو دیکھیں آپ کے اوپر رسپانسبلٹی نا عام بندے سے زیادہ ہے. کیونکہ اگر آپ اللہ معاف کرے کوئی الٹا کام کریں گے نا تو آپ کے ساتھ آپ تو بدنام ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوگا. اور یقین کریں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کا دین بدنام ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں ایسے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار یعنی، اور یہ میں اپنے لیے بھی سب سے پہلے بھی کہ یار میرے وجہ سے کہیں کوئی دین بدنام نہ ہو. تو جس بندے کو اس ذمہ داری کا احساس ہے اپنے کندھے پر، یا تو آپ مولوی بننا چھوڑ دیں بھائی، آپ کے مولوی نہ بننے سے دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کو بھی نہیں فرق پڑے گا، آپ کو فائدہ ہے نا. تو بھائی اگر آپ بننا چھوڑ دیں اور آپ چھوڑنے کے بعد نارمل ہو جائیں، ایٹ لیسٹ اسلام تو بدنام نہیں نہ ہوگا. آپ کہیں گے میرا تعلق جو ہے نا یہ میرا اپنا فیل ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب آپ سر پہ دوپٹہ رکھیں گی، یہ حجاب کریں گی، نقاب کریں گی، اور اس طریقے سے آپ کے منہ پہ داڑھی ہے اور آپ کلیم کریں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی میں نمازی بھی ہوں، یہ بھی ہوں، اور اسلام دین اسلام کی بات ہے، لیکن عمل کی بات آتی ہے اور جہاں پہ اس طرح کی کام آتے ہیں تو الٹے سیدھے کاموں میں سب سے آگے ہیں. اور یہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ سگریٹ بھی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، لمبی داڑھی ہے ماشاء اللہ، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، ڈانس بھی وہ آج کل ڈانس کی بھی وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آئی ہوتی ہے مولوی صاحب کی، پتہ نہیں کیا پیا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ تو وہ عجیب و غریب ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ یعنی وہ کہتے ہیں مولوی کو دیکھو کیا کر رہا ہے، یعنی وائی از اٹ، مطلب کوئی اگر بغیر داڑھی والا بندہ ہوتا تو وہ اتنی بڑی بات نہ ہوتی. اتنی بڑی بات نہ. مطلب یہ کہ آپ کو دین کو بھی بدنام کر رہے ہو نا. تو یہ ایک اللہ معاف کرے اس طرح کی چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے
بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جو کسی یعنی آپ کے اس عمل کی وجہ سے نا ایک بندہ جو شاید دین کی طرف آ رہا ہو نا وہ دین سے دور ہو جائے گا. یار یہ بھی جو ایسے ہی ہیں دیندار لوگ. میرے جیسے ہی ہیں یہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ دعا کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کہ ہمارے رب کے یہ جو کافر ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے. تو علماء نے اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کنڈکٹ اور بیہیویئر ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی بندہ کہے یار یہ اگر مسلمان ہے تو پھر میں نے مسلمان نہیں بننا، پھر تو اس سے بہتر ہے میں کافر ہی ٹھیک ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی کسی پریکٹسنگ بندے کو دیکھ کے ایک نان پریکٹسنگ والا بندہ یہ کہے کہ جی اگر پریکٹسنگ لوگ دیندار ایسے ہوتے ہیں تو میں بے دینی اچھا ہوں. بالکل صحیح کیا یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اللہ معاف کرے، یہ آپ یعنی بجائے یہ کہ آپ لوگوں کے لیے ذریعہ بنے کہ وہ دین کی طرف آئیں، آپ وجہ بن رہے ہیں جس وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. شیخ. اب ہم فائنل فیزز میں جا رہے ہیں. شیخ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا سلوشن کیا ہے؟ شیخ ایک سلوشن کی بات ہونی چاہیے نا. سلوشن آپ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ اکنالج بھی کرنی چاہیے اور ساری چیز بھی ہے. اب ایک یونیورسٹی ہے شیخ، اس کا پورا کلچر ایسا ہے، اس کی ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ کا آگے سارے کا سارا اسٹرکچر ایسا ہے، سسٹم ایسا ہے شیخ. اس کے بعد آپ جتنا بھی بچنا چاہتے ہیں ہر چیز کے اندر یہی مسئلے مسائل چل رہے ہیں. یعنی کہ یہ محبت ہی نہیں ختم ہوتی کسی کی. ایون آپ کو میں ایک ریسنٹ بات بتاؤں، آپ شیخ حیران رہ جائیں گے. ایک بچہ آیا، اس سے میں نے کہا کہ آپ نا ہمارے جو شیخ ہیں نا، مفتی ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھیں، آپ کا جو وہ لڑکی والا معاملہ ہے نا وہ حل ہو جائے گا. تو شیخ نے اس کے ساتھ پہلے دوستی لگانے کے لیے نا اسے کہا کہ یار آپ کون ہے، وہ کیسے باتیں کرتے ہیں، یہ وہ. کچھ عرصے بعد نا وہ شیخ کو کہہ رہا تھا شیخ اس کی چھوٹی بہن کا آپ بھی نمبر لیں، کہا کہ نا وہ علیحدہ بات کریں، میں علیحدہ بات کروں. بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں دونوں، میرے سے بات نہیں ہو پاتی. ہاں تو مفتی صاحب نے یہ نہیں کہا دے دیں یار. ہمارے پیچھے جو ہے نا ایک بڑے مزے کا سین بتاؤ آپ کو کیا ہوا. یہ واقعی سچا واقعہ ہے. اچھا یہ غلط نہیں ہے، اس کو آپ نے غلط نہیں سمجھا، اس کو ایڈٹ کر دینا یار، پتہ چلے مفتی صاحب مجھے پکڑ لیں. وہ ہمارا ایک بھائی تھا، تو اس نے نا دوسری شادی کی تو جب دوسری شادی کی نا تو وہ جو جس دوسری ہماری بہن سے شادی کی تو وہ بہن نے تو کہا جی میں آپ کی پہلی وائف کو قبول کروں گی، کچھ نہیں ہوگا، نارمل سارے جناب بڑے اچھے ایگریمنٹ، یعنی اٹ واز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو بائی دا وے. لیکن اس نے کہا کہ جی بس آپ اپنے گھر میں رہیں، سب کچھ ہے، میں بس آپ کی وائف اور بس مجھے آپ کی نسبت چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کی کوئی لائف میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، یہ وہ سارا کچھ. اچھا جیسے ہی شادی، اس نے کہا جی یہ تو بڑی بات ہے، اس میں تو کوئی ذمہ داری تو ہے نہیں، صرف شادی ہے. تو اس نے کیا کیا، شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد نا اب سین کیا ہوا کہ وہ بیگم صاحبہ نے پہلی سے زیادہ تقاضے شروع کر دیے کہ جی وہ اس کو اتنا ٹائم تو مجھے کچھ ٹائم ہی نہیں. اس نے کہا تم نے خود ہی کہا تھا، وہ پہلے کی بات تھی. تو وہ جناب اتنا زیادہ معاملہ خراب ہوا کہ طلاق تک بات پہنچ گئی. اور اس نے نا خاتون نے جو دوسری وائف تھی، اس نے نا اس بیچارے کو، بیچارہ تو نہیں میں کہنا چاہیے، اس پہ بھی اس کی غلطی تھی کہ اس نے یہ چیزیں پہلے سے سمجھ لی کیسے. تو اس نے کیا کیا، اس خاتون نے اس کی نا پہلی وائف کے ساتھ نا اس سے رابطہ کر کے اس کو، یہ جی ایسا ہے، اس نے یہ کیا ہے میرے ساتھ، دیکھو یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور اس کی دوسری بیوی، پہلی بیوی کو بھی اس کے خلاف کیا. تو معاملہ بڑا خراب ہوا، یہاں تک کہ وہ بیچارہ نا طلاق پر آ گیا. اس نے کہا جی یار میں طلاق دے. تو اس نے کیا کیا کہ طلاق پہ جب آیا نا تو اس نے نا مفتی صاحب تھے ایک، ان کو آن بورڈ لیا کہ جی آپ ایسا کریں کہ جی آپ ذرا نا ہمارے ساتھ نا ہمارا فیصلہ کروا دیں گے. جی دیکھیں اس نے میری یہ دوسری وائف ہے، اس نے یہ چیزیں پہلے طے کی تھی اور اب جو ہے نا وہ معاملہ، اچھا وہ معاملہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی. یہ بات میں مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ وہ جو خاتون تھی نا دوسری وائف، اس کی شادی اب مفتی صاحب سے ہو گئی. یعنی اس ٹائم مفتی صاحب اور وہ ماشاءاللہ میاں بیوی ہیں. تو یہ ریئل ہے، اٹس ناٹ اے جوک. وہ ہمارے یہاں نا عربوں کے یہاں مشہور واقعہ لطیفہ ہے کہ وہ جی ایک لڑکا تھا تو اس نے ابا جی کو بھیجا، ابا جی میرا فلاں جگہ رشتہ لینے چلے گئے. تو پتہ چلا کہ ابا جی نے خود شادی کر لی جا کے وہاں پہ. تو یہ والا سین بھی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ شادی کی ہے الحمدللہ، کوئی غلط بات نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کبھی کبھی کر لینا چاہیے یار. دوسری شادی کے میں تو اس کا قسمت میں تھا نا، ان کی قسمت میں تھا تو ہو گیا. ہاں جی شیخ یہ دیکھنا ہے سب نے. نہیں آپ اس کو ایڈٹ کر دیجیے گا، کچھ چیزیں نا مجلس کے لیے ایڈٹ کر دینا یار. وہ کچھ لوگ موبائل سے بنا رہے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں ہم انشاءاللہ. اچھا جی اچھا شیخ اس کے اندر اب یہ ہے کہ اس سے بچنے کا جو آپ نے بتایا یہ سارے سولوشنز ہیں شیخ، اس کے آلٹرنیٹیوز کیا ہو سکتے ہیں اسی سسٹم میں رہ کر شیخ، جس سے ہم اس سے بچ بھی جائیں، یونیورسٹی کی ڈگری بھی ہو جائے، بعد میں جاب بھی ایزی آ جائے.
اور بزنس وغیرہ اچھا میں آپ کو نا اس میں نا کچھ چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ اگر محبت وغیرہ ہو جائے تو اس کا میں نے آپ کو بتایا 2 ہی سولوشنز ہیں. جی، 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 ایک وہ تو ہے کہ آپ شادی کریں یا پھر دوسرا مایوسی ہے. اس کے علاوہ تیسرا حل نہیں ہے. جو دوسری بات ہے نا جو پریونٹیو میجرز ٹھیک ہے نا وہ بھی امپورٹنٹ. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ ابھی اس میں انوالو نہیں ہوا یا پھر وہ ابھی انوالو ہوا ہے تو انیشیل سٹیجز ہیں تو کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو اس میں نا کچھ چیزیں پریکٹیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں بڑی ہیلپ فل ہیں. اپارٹ فرام جو ہمارے دین نے بات کی کہ نظروں کا جھکانا اور یہ ساری چیزیں یہ بڑی میٹر کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں نا اپنے آپ کو بندہ بزی رکھے. یہ جو یونیورسٹیوں کی پڑھائی ہے نا وہ بہت آسان ہے. میں بتاؤں آپ کو کئی دفعہ یہ جو 8 سالہ جو ہمارا ہوتا ہے نا 8 سیمسٹرز کا بیچلرز ہوتا ہے 4 سالہ پروگرام ہوتا ہے. آپ کو نا اتنی زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ہوتا. اچھا جی، بچہ 24 گھنٹے فارغ ہے اس نے جا کے ہاسٹل میں رہنا ہے اور میڈیکل سائنس کی تعلیم میں پھر چلیں کچھ نہ کچھ ایک بندے ایک بچے کی ایفرٹ لگتی ہے کہ اس کو ایون اسٹڈیز جو ہوتی ہیں وہ اچھا خاصا اس کو نچوڑ لیتی ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ بزی رہتا ہے نا پروڈکٹیو رہتا ہے اور اس کو ملٹیپل چیزوں میں انگیجڈ ہے. مثال کے طور پہ وہ پڑھائی کر رہا ہے شام کو جاب کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے میں نے دیکھا وہ ان کاموں میں اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ یہ بھی حکیم الامت ہیں اور انہوں نے بھی محبت کے اوپر 1-2 کتابیں باقاعدہ 2-3 کتابیں ہیں ان کی اور بہت اچھی ان کی کتاب ہے الداء والدواء دی ڈیزیز اینڈ دی کیور. میرے چینل پہ میں نے اس کتاب کا باقاعدہ ایک ریویو بھی کیا. آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اور یہ اردو میں اور انگلش میں مل جاتی ہے ضرور پڑھیے گا. خاص طور پہ جن کو عشق کی بیماری ہے ان کے لیے بڑی اچھی سولوشن اس میں موجود ہے. تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ العشق حرکت قلب فارغ کہ محبت ہے نا یہ فارغ دل کا کام ہے. فارغ دل کا مطلب ہے ویلا دل, ویلا دماغ اور ویلا دل. یعنی جس بچے کا ذہن فارغ ہے نا خالی ہے وہ صرف محبت نہیں وہ 10 کاموں میں پڑے گا. مجھے یاد ہے میری والدہ نے میرے ساتھ یہ نیکی کی اور میں آج اب سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کی یہ ابھی تک اسٹریٹجی ہے کہ ایک بچے کو اسٹوڈنٹ کو یعنی اسٹوڈنٹ لائف میں ایک لڑکے کو یا ایون لڑکی بھی ہے اس کو اتنا بزی کر دو اتنا بزی رکھو کہ اس اور ایک ہوتی ہے بزنس جس کے اندر فزیکل آپ آکوپیشن ہوتی ہے فزیکلی آکوپائڈ ہے اور ایک ہوتا ہے مینٹلی آکوپائڈ. اس میں امپورٹنٹ چیز ہے مینٹلی آکوپائڈ ہو کیونکہ فزیکلی اب مثلا بہت سا کام ہے نا اب یہ یعنی مثال کے طور پہ فزیکل لیبر ہے. فزیکل لیبر میں نا آپ فزیکلی تو آکوپائڈ ہوتا ہے آپ کا دماغ زیادہ کام نہیں ہوتا کیونکہ اسکل ہوتی ہے نا آپ کی مسل میموری کے اندر چیزیں ہوتی ہیں آپ کو زیادہ آپ کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے لیکن آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بندہ مینٹلی آکوپائڈ ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں کیا کرتا تھا کہ جب میں او لیولز میں تھا تو میں نے او لیولز کے فوراً بعد میرا مدرسہ انہوں نے شروع کر دیا. تو صبح کے ٹائم میں مدرسے پڑھتا تھا 8 گھنٹے فجر کے بعد میری کلاس شروع ہوتی تھی ظہر تک میں پڑھتا تھا. درمیان میں اس کے بعد میری ایوننگ میں کالج ہوتا. میں نے اے سی سی کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو اے سی سی شام کو میں کرتا. اے سی سی کافی ٹف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بہت ٹف یہ تھی اس وقت بھی. تو میں نے کیا کیا کہ درمیان میں نا میرے پاس 2 گھنٹے کی بریک ہوتی تھی اور اس 2 گھنٹے میں ٹیوشن پڑھاتا تھا. تو میں صبح 6 بجے شروع ہوتا تھا گھر آتا تھا کھانا کھایا نماز پڑھی ٹیوشن پڑھائی اور کیونکہ میری والدین باہر ہوتے تھے تو میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں کہتا تھا مجھے پاکٹ منی دیں تو وہ نہیں دیتے کہتے تھے خود کماؤ. تو میں نے نا او لیولس کی ٹیوشن پکڑ لی. او لیولس پڑھانے کے بعد میں نے ٹیوشن پکڑ لی. میتھس پڑھاتا تھا میں تو مجھے 2-3 اسٹوڈنٹس مل گئی میں ان سے مجھے پیسے مل جاتے تھے تو وہ مجھے فائدہ ہوتا تھا وہ میرے پاکٹ منی ہوتی تھی. اور ایوننگ میں نا میرے پاس کالج ہوتا تھا اور جس دن سنڈے کو کالج آف ہوتا تھا مدرسہ کھلا ہوتا تھا اور جمعے کے دن مدرسہ بند ہوتا تھا کالج کھلا ہوتا تھا. میرے پاس ایک بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی. تو میں اتنا بزی ہوتا تھا کہ سبحان اللہ اللہ نے مجھے ہر گندے کام سے بچا لیے. یعنی میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا میرے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مینٹلی اپنے آپ کو اتنا بزی رکھے بندہ اور پروڈکٹیو کاموں میں ذہنی طور پہ آپ اگر صبح کر رہے ہیں آپ دین بھی پڑھیں ساتھ آپ جاب بھی کریں آن لائن آج کل جاب ہے ماشاءاللہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اتنا اپنے آپ کو آکوپائڈ رکھیں کہ یہ چیزیں پھر آپ کو زیادہ انفلوئنس نہیں کرتی. بندہ کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے آپ رسپونڈ ہی نہیں نہ کریں گے اگلے کو تو اگلا بندہ ویسے ہی آپ سے دور ہو جائے گا. دوسری چیز خاص طور پہ وہ یہ ہے جس کا خاص طور پہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر نا کوئی گولز بنائیں. ویژن جس بندے کا نہیں ہے نا جو بندہ یعنی لائف کے اندر میں نے کیا کرنا ہے چیف اس کے لیے ویژن ایکسرسائزز ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملے اس پہ بھی بات کریں گے. تو جس بندے کی زندگی میں گولز ہیں نا وہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو بھی رکھتا ہے اس کے ذہن میں بڑے گولز ہیں. مثال کے طور پہ میں نے امت کے لیے کچھ کرنا ہے میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے. تو جس بندے کے ذہن میں وہ گولز چل رہے ہوتے ہیں نا وہ پھر اس طرح کے کاموں کے اندر زیادہ نہیں سوچتا. اور جس بندے کے زندگی میں کوئی گول ہی نہیں ہے بھائی میں نے کیوں پڑھنا ہے میں نے اس لیے پڑھنا ہے جی بس پیرنٹس نے ڈالا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ سارا اسی طریقے سے ان کاموں میں سوچے گا. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی بڑے ویژنز ہوتے ہیں نا گولز ہوتے ہیں کہ یار میں نے مثال کے طور پہ چلے ایون دنیا بھی بنا لیں کہ میں نے کوئی بزنس مین بننا ہے میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے میں نے اپنی یہ آپ نے دیکھا جو لوگ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں بچے اسٹوڈنٹ زیادہ تر
کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے ہم نے کہ وہ عام طور پہ نارملی ان چیزوں میں کم ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کا گول ہوتا ہے جی میں نے یہ اسکور مینٹین کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی پڑھائی، ان کو ہم تھیٹا جیسے کہتے ہیں کلاس میں، تو وہ اپنی پڑھائی بھی، وہ اپنی خوبصورتی، اپنی لکس کے بارے میں بھی زیادہ بادر نہیں کرتے. بس ان کا فوکس ہوتا ہے میں نے پڑھنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، پڑھائی، ایکسٹرا اسٹڈیز، 24 گھنٹے دماغ ادھر لگا ہوا ہے. تو جب گول ہوتا ہے نا آپ کی زندگی میں کوئی، تو آپ اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہو، اور آپ کے لیے پھر تیسری چیزوں میں وہ ظاہر ہے وہ والی باتیں ہیں کہ جی نظروں کو جھکانا، اور خواتین سے بات نہ کرنا، اور اس طرح کے پریونٹیو میجرز لینا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے کانشیسلی دور رہنا، اس طرح کا ہر کام. تو ماشاءاللہ یار یہ کام بندہ کرے، میں مان ہی نہیں سکتا اس بندے کو کبھی کوئی مسئلہ، یعنی وہ کہے جی میں اس کے باوجود پھنس گیا ہوں. میں تو نہیں مان سکتا، کیونکہ باقی جزاک بہت سی چیزیں انشاءاللہ Q&A میں بھی ڈسکس کر لیں گے. جزاک اللہ باقی خیر اللہ پھر تعالیٰ، ہاں جی، انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اب اس پہ پوری ورکشاپ ہوتی ہے ہماری، ضیاء بھائی کی بھی ہے ماشاءاللہ، وہ کبھی آپ کو موقع ملے، آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں یوٹیوب پہ ہے کہ نہیں. تو لیکن یہ پورا ایک سیگمنٹ ہے، اس میں بہت سی ڈیٹیلز اور ڈسکشن ابھی ہم نہیں کر سکتے، زیادہ ٹائم کم ہے، لیکن انشاءاللہ کوسچن آنسرز میں کچھ دیکھ لیں گے، کچھ اور بھی جی جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں. میرا کوسچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ میوزک ہے حرام ہے، اسے نہیں کیا جا سکتا. میوزک ہے جیسے یونیورسٹیز میں کیا جا سکتا ہے. میں اور میرا بھائی آپ کو فالو کرتے ہیں اور ہم اس چیز سے بالکل اوائڈ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی فیملیز میں ہی جیسے تھوڑا سا فنکشن ہوتا ہے اور ہم اسے ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو باقی سارے اس چیز کو نہیں مانتے، تو ہم کس طرح سے اسے ریزسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر سوال یہ ہے کہ میوزک آپ نے کہا حرام ہے، اور فیملی کے اندر اگر وہ لوگ کر رہے ہیں اور آپ ان کی بات نہیں سن رہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فیملی کے لیے صرف یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں میں شریک نہ ہوں، ایٹ لیسٹ خود پریزنٹ نہ ہوں. نہیں تو ایسے موقع پر آپ کا کام یہ ہے کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں روکیں. باقی جو آپ کے اختیار سے باہر ہوگا، وہ ظاہر آپ اس کو اس طریقے ایک حد سے زیادہ لڑ تو نہیں سکتے ان سے. تو لیکن یہ کہ اپنی جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا آپ انشاءاللہ روکیں. اور باقی یہ کہ ان کو اچھے انداز سے نصیحت کرتے رہیں. مطلب اس میں کوئی یہ ہم فورس تو ان کو نہیں کر سکتے اس طرح، لیکن یہ کہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک ڈسکنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے، ایک فیلنگ آف جو ہے نا وہ ایک انپلیزنٹ فیلنگ اور ایک انپلیزنٹ ایکسپریشن آپ کی طرف سے ان کو جانا چاہیے کہ جی مجھے یہ پسند نہیں ہے، اور آپ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی اس کے باوجود اگر ماں باپ یا پھر کوئی گھر والے کرتے ہیں زبردستی، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ معذور ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بہرحال کوشش کر رہی ہیں ہم نے انشاءاللہ. جی، اور کوئی؟ وعلیکم السلام. جی استخارہ شادی کے لیے، بھائی اصل میں استخارہ چاہے شادی کے لیے ہو جو کسی اور کے لیے ہو، استخارہ جو ہے وہ خود کرنا چاہیے، کروانے والا تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ استخارہ کرواتے ہیں، ایکچولی میں استخارہ خود ہوتا ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے بڑا واضح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں نفل پڑھے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کی دعا مانگے. اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ جو میل یا فیمیل جس سے شادی کرنی ہے اس کا نام لے، اور وہ یاد ہونی چاہیے دعا انسان کو، اور وہ استخارہ بار بار کرتا رہے، انسان کنٹینیوسلی کرتا رہے، یہاں تک کہ، اور ہمارے ہاں نا عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہمیں کوئی خواب وغیرہ آ جائے گا، کوئی اس طرح کی نا انڈیکیشن مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لی ہے. ضروری نہیں ہے. استخارے کا مطلب یہ، اور اگر آپ اس کی دعا پہ غور کریں تو استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر مانگنا. اللہم انی استخیرک، اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں. اور کسی جگہ بھی استخارہ کی دعا میں یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے خواب میں دکھا دے. استخارے میں کیا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو اس کو میرے حق میں کر دے، اور اگر نہیں ہے تو اس سے مجھے دور کر دے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان کنٹینیوسلی استخارہ کرتا ہے تو اب آپ خوش ہوں اور مطمئن ہو جائیں کہ جو کام ہو جائے گا ایکچوئل میں وہ اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کیا، اس میں آپ کے لیے خیر ہے. اور جو چیز آپ کے لیے نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے، تو بس یہ سمجھیں کہ وہ نہیں ہوئی. اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ مجھے خواب کا انتظار کرنا چاہیے، نہیں، کبھی خواب آ جاتے ہیں کبھی نہیں، تو خواب کوئی اس کا کنڈیشن نہیں ہے. تو استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ اس میں اگر خیر، اس کے لیے میرے لیے خیر کا اگر باعث ہے اس کو بنا دے، میرے نصیب میں کر دے، ورنہ دور کر دے. تو جو چیز آپ کی نصیب میں ہوگا انشاءاللہ، جو بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا کسی بھی صورت میں، تو وہ آپ کریں. اس کے بعد اس کے ساتھ مشورہ بھی کرنا چاہیے لوگوں سے، کوئی بڑے لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے نا فیصلہ کرے، اور اس پہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے فیصلہ کر کے. جی السلام علیکم وعلیکم مغیرہ بھائی. السلام. میرا کوشچن تھوڑا لمبا ہے، تو سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا کہ میں تقریباً 12 سال سے میں 12 سال کی تھی جب سے میں تہجد پڑھ رہی. تو میرا کوئی ایسا یہ جیسے آج کل لوگوں کے نظریہ تہجد کے بارے میں، ویسے میں اس لیے نہیں پڑھتی تھی.
ایک سمپل ایک دادو پڑھتی تھی تو مجھے جی تو تب سے میں پڑھ رہی ہوں. نماز میں پہلے سے پڑھتی ہوں الحمدللہ, لیکن تہجد تب سے پڑھ رہی تھی. تقریباً پچھلے سال 2022 میں میری دادو کی ڈیتھ ہو گئی, جس کی وجہ سے میں تھوڑا مینٹلی ڈسٹریس میں تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ فیملی ایشوز ہوئے, میرا اکیڈیمک پریشر اور یہ ساری چیزیں, میری تہجد چھوٹ گئی. تو میرا رزلٹ گندا آیا, سب کچھ. پاپا نے مجھے تھیراپی سیشنز کے لیے بھیجنا شروع کر دیا. میں نے اپنے ڈاکٹر کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے, میری تہجد چھوٹ رہی ہے, مجھے سکون نہیں آ رہا. تو انہوں نے بولا کہ دیکھیں جب آپ اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں نا, تو آپ اپنے نوافل, اپنے فرائض پہ فوکس کریں, وہ نہیں چھوٹنے چاہیے. نوافل آپ کے چھوٹ رہے ہیں, اٹس اوکے. لیکن میں نے میں اس چیز کو نہیں اوور کم کر سکی. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھتی تھی, لیکن آن اینڈ آف میں پڑھ لیتی تھی. آہستہ آہستہ میری نماز چھوٹنا شروع ہو گئی. 5 سے 4, 4 سے 3, 3 سے 2, 1 اس طرح ہو جائے. اب ایسا ہوتا ہے کہ میں 2 دن بعد ایک نماز پڑھ لیتی ہوں. اور ایسا تھرو آؤٹ میری ایک دعا جو کنٹینیوسلی میں کرتی رہی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے درمیان میں اور میرے تعلق قائم رہے, وہ نہ ٹوٹے. لیکن وہ اب ٹوٹ رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرا وہ. تو اچھا یہ سوال یہ ہے آپ کا جو مطلب خلاصہ میں بیان کر دوں کہ ان کا سوال یہ ہے تاکہ ساروں کو بھی آواز آ جائے کہ میں نیکی کی طرف تھی, اللہ نے مجھے توفیق دی, آہستہ آہستہ مجھ سے میرے دادی جان کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد سے میرے اوپر پھر ڈکلائن آیا اور اس کی وجہ سے پھر عمل میں کوتاہی آنا شروع ہو گئی, یہاں تک کہ پہلے تہجد چھوٹی, پھر اس کے بعد پھر فرائض چھوٹنا شروع ہو گئے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نا اپنے آپ سے نا اپنی پرابلم کی کوئی ریزن کنسٹرکٹ کر لیتا ہے سائیکولوجیکلی, اور پھر انسان جس طرح سیلف فلفلنگ پروفیسی ہوتی ہے نا اس طریقے سے اس کو ماننا شروع کر دیتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ ایکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے ان انٹینشنلی. تو آپ کی جو تھراپسٹ کی یہ بات ٹھیک ہے, میں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اسیوم کر لیا کہ میں جو ہے نا وہ میرے جو زندگی میں مسائل آ رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ میری تہجد کا چھوٹنا ہے. ایسی بات نہیں ہے, تہجد کوئی فرض نہیں ہے, اوبلیگیشن نہیں ہے. اور آپ لیکن انسان اگر اپنے آپ کو کوئی وجہ بنا لینا کہ میرا اس وجہ سے ہو رہا ہے, تو پھر ایکچولی انسان خود بخود سائیکولوجیکلی اس طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ان مائی ہمبل اوپینین آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ, آپ اس پہ کوئی پریشان نہ ہوں, اور آپ بس اپنے ذہن میں یہ جو تہجد ایک اچھی ایک یعنی اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن کیا کوئی بندہ تہجد کے بغیر, جو بندہ تہجد نہیں پڑھتا, ان کا آپ کے ساتھ آپ کی طرح کا معاملہ ہے؟ نہیں, بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اپنے فرائض اور اوبلیگیشنز کو پورا. دیکھیں اگر ہے نا کہ آپ کی اوبلیگیشنز پوری نہیں ہو رہی ہوتی, پھر آپ کہیں جی میری اس وجہ سے شاید پھر میک سینس ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ ایک بندہ اللہ سے دور ہو گیا. لیکن اوبلیگیشنز اگر آپ پوری کر رہی ہیں الحمدللہ, تو پھر یہ آپ نے اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے. تو اس کو آپ بس سائیکولوجیکلی اس کو ڈیکنسٹرکٹ کریں, اور اس کو یہ صرف آپ کے ذہن میں ہے, ریالٹی میں ایسا نہیں ہے. اللہ بڑے رحیم و کریم ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے نوافل ادا کیے تو آپ سے نوافل چھوٹنا شروع ہو گئے تو اللہ نے آپ کو اپنے سے دور کر کے اب آپ کو اللہ معاف کر گناہوں میں ڈال دیے. اللہ انسان پہ بلکہ یہ انسان سے اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے. تو اس کو آپ انشاءاللہ اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں, اور آپ کا صرف مسئلہ سینسٹیوٹی کا ہے, اوور سینسٹیو ہیں نہ ہوں اس کے بارے میں انشاءاللہ. اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ خود اپنے سیلف ٹاک کریں, ڈائری لکھیں, اپنے آپ سے بات کریں, اپنے آپ کو سمجھائیں, اور اس طریقے سے کوئی آپ کی کوئی دوست ہے تو وہ آپ کو سمجھا سکے, تو اس طریقے سے بس انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. شیخ ایک کویشچن آیا بھائی کا کہ میری 2 شادیاں ہیں, ایک کو مناؤ تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے, دوسری مناؤ تو پہلی ناراض ہو جاتی ہے. شیخ اس کا کیا حل ہے؟ پوچھے کہ شادی کی کیوں تھی دو؟ دیکھیں حل تو کوئی بھی نہیں ہے, اس کا حل مجھے پتا ہوتا تھا میں نہ کر لیتا. یعنی ایک بندے نے کہا نا کہ ایک عالم سے پوچھا کہ میری بیوی کبھی مانگتی نہیں ہے, ہمیشہ ناراض رہتی ہے, سولوشن بتائیں. تو انہوں نے کہا یار جس دن تمہیں پتا چل جائے گا مجھے بھی بتا دینا. یعنی اس کی کیا سولوشن ہے کہ ایک ناراض ہوتی دوسری؟ تو بس یہ اللہ سے بس یہی ہے کہ دیکھیں یہ تو ناراضگیاں برداشت کرنی پڑیں گی نا, اور بس یہ مطلب میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کیا جواب ہے اس کا یار؟ چاہے 2 شادیاں ہوں, ایک ہم سے تو ایک کا مسئلہ نہیں حل ہوتا, یہ تو پھر 2 ہیں. شیخ اگلا کوشچن آیا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ لڑکی کے پیرنٹس یا ان کے جو ہوتے ہیں گارڈین, ان کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. جی, تو اگر کوئی نکاح ایسا ہو جاتا ہے تو کیا وہ نکاح جائز ہے, اس کو کنٹینیو رکھنا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حدیث تو اس بارے میں بہت واضح ہے. میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے جس شخص نے بغیر ولی کے, خاص طور پہ خاتون کے بارے میں بات ہے,
کہ جس نے بغیر ولی کے شادی کی اس کا نکاح باطل ہے. آپ نے کہا فنکاحها باطل 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 3 دفعہ کہا آپ نے, اور یہاں تک فرمایا کہ لا نکاح الا بولی. یہ بھی حدیث واضح ہے. اب اتنی واضح حدیثوں کے بعد بھی اگر کوئی خاتون یہ کام کرتی ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چلیں جی وہ اب اللہ معاف کرے زنا ہے, لیکن بہرحال اس حدیث کا بھی تو کوئی مطلب ہے کہ نہیں ہے. تو معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی پرابلم بن گئی ہے لڑکوں کے لیے. اچھا یہ میں آپ کو بہنوں کو تھوڑی سی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, ذرا آپ لوگ سمجھیں اس بات کو. اور ہمارے دین میں نا بڑی خوبصورت ایک چیز ہے, اور یہ سارے بھائی بھی سنیں. آپ انشاءاللہ اس مسئلے کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے نکاح جو ہے نا اس کا کانٹریکٹ, نکاح ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نا, نکاح کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نا یہ 2 مردوں کے درمیان ہوتا ہے, یہ میل اور فیمیل کے درمیان نہیں ہوتا. یہ ذرا سمجھے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں, اور یہ میری بہنیں بھی سمجھیں ذرا خاص طور پہ, نکاح کا کانٹریکٹ ہے میل اور میل. میل اور میل میں کون ہے؟ ایک ہے لڑکا اور دوسرا ہے لڑکی کا گارڈین, باپ ہو گیا, بڑا بھائی ہو گیا, یہ جو بھی میل سائڈ پہ. ایجاب اور قبول کا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں, ایجاب و قبول, ایجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں ایجاب کہتے ہیں اوجب یوجب, ایجاب کسی چیز کو فرض کرنا, واجب سے. ایجاب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فرض کرنا, اور قبول کہتے ہیں ایکسیپٹ کرنا. تو نکاح کے اندر ہوتا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا ولی بیٹھتے ہیں آپس میں, اور لڑکی کے بارے میں بات ہوتی ہے, اور لڑکے کا جو لڑکی کا ولی ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو رسپانسبلٹی تھی اس خاتون کی, اس کی فائنینشیل, اس کی ہر قسم کی رسپانسبلٹی یہ میرے اوپر تھی, اور اب میں یہ رسپانسبلٹی ٹرانسفر کر رہا ہوں تمہارے اوپر. کیا تمہیں قبول ہے؟ میں تم پر واجب کر رہا ہوں, یہ میرے اوپر واجب تھی نا کہ میں نے اس کا خیال رکھنا ہے فائنینشیل ہر اعتبار سے, کیونکہ عورت کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں, مرد کی ذمہ داری ہے. تو باپ کہتا ہے جس طریقے سے میں نے اپنی بیٹی کو سنبھالا, اس کا سب خیال رکھا, اس کا فرض, اب یہ فرض میں تمہارے اوپر ٹرانسفر کر رہا ہوں, یہ فرض اب تمہارے اوپر آئے گا. کیا تمہیں قبول ہے؟ لڑکا کہتا ہے مجھے قبول ہے. یہ ہے اصل میں کانٹریکٹ. یہاں پہ لڑکی ہوتی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی, اور اگر لڑکے کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے نا کہ یہ لڑکا, لڑکی کہے جی میں حاضر ہوں, لڑکا کہے جی قبول ہے, تو پھر لڑکا تو لڑکی کو ایکسپلائٹ کرے گا. ہمیشہ کبھی بھی ٹرانزیکشن یا کانٹریکٹ جو ہوتا ہے 2 ایکول پارٹیز میں ہوتا ہے. کمپرومائز پرسنالٹی یعنی پارٹی کے پاس کبھی بھی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. تو خاتون ہمیشہ فیمیل ایموشنل ہوتی ہے, مرد اس کو اللہ معاف کرے معاشرے کے اندر ملٹیپل طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے مرد کو مرد کے ساتھ ڈیلنگ پہ رکھا ہے. اب وہ لڑکی کو تو کہانیاں سنا سکتا ہے, باتیں بنا سکتا ہے, لیکن اس کے باپ کو نہیں کہہ سکتا. وہ باپ کہتا ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے نا, کل کو اللہ معاف کرے لڑکی کو تنگ کرتا ہے لڑکا, اور وہ رسپانسبلٹی جو باپ نے ڈالی تھی اس کے اوپر وہ قبول نہیں, یعنی اس کو صحیح طرح ادا نہیں کرتا, تو باپ اس کا گریبان پکڑتا ہے, تجھے میں نے اپنی بیٹی دی تھی, وہ رسپانسبلٹی میں نے تم پر فرض کی تھی, تم نے ادا ہی نہیں کی. تو وہاں پہ بھی مرد اور مرد آپس میں ڈیلنگ کرتے ہیں. تو مرد کو تو گولی یعنی آرام سے بے وقوف نہیں نہ بنایا جا سکتا, عورت بیچاری کو تو آرام سے اس طرح. اسی لیے یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا کہ لڑکی اور مرد کا کانٹریکٹ, یہ صرف ایک بندے کو حاصل تھا یہ, اور یہ پتہ کس کو تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت تھی کہ ایک خاتون اپنا آپ نبی کو دیتی کہ میں آپ کو اپنا آپ دیتی ہوں اور آپ مجھے قبول کر لیں ایز اے وائف کے طور پہ, ورنہ ہر جگہ پہ ولی اور مرد نکاح یعنی دلہا اور ہوتے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری بہنیں خود جا کے فیصلے کرتی ہیں نا کہ جی میں شادی کر رہی ہوں اپنے اس لڑکے سے, تو پھر آپ نے اپنی بہت کمپرومائز پوزیشن پہ ہیں. آپ بہت یعنی کل کو اللہ معاف کرے وہ کچھ بھی کرے گا آپ کے ساتھ, آپ کہاں پہ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہیں؟ مرد تو انتہائی یعنی اللہ نے ان کو بہت زیادہ یعنی معاشرے کے اندر وہ عورت کو ایکسپلائٹ کرنے کے 1000 طریقے ہیں. تو جب آپ حکمت کو سامنے رکھیں گے نا تو یہ اللہ نے عورت کو پریزرو کیا, پروٹیکٹ کیا ہے. ہمارے یہاں بہنیں سمجھتی ہیں کہ جی ہمارے لیے مشکل بن گئی ہے کہ اب ہمیں اپنے والد سے اجازت لینی پڑے گی. یہ آپ کی سیکیورٹی اور سیفٹی ہے. ہاں یہاں پہ والد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی پسند کا خیال رکھیں, اور ان کی اسی لیے والد کی بھی اجازت ہے اور لڑکی کی بھی, دونوں کی مل کے میوچول کنسنٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بغیر کوئی باپ کی اجازت یا گارڈین کی اجازت کے بغیر نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار نے عورت ٹرانسفر کرنی ہے نا, اپنی بیٹی دینی ہے کہ جی میں تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہوں, جس کی ذمہ داری میں جی یہ چیز میری رسپانسبلٹی میں ہے. اور ایک یہ رسپانس کوئی اور تھرڈ پرسن آ کے اس کو کسی اور کو دے دیتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے, جی اچھا ٹھیک ہے یہ رسپانسبلٹی میں آپ کو دے رہا ہوں.
اسی لیے اس فلسفے کو جب آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کے اندر عورت کو اللہ نے یہ کہہ کے بڑا پروٹیکٹ کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کرے یہ جو کانسیپٹ ہے جی نکاح کے بغیر جو ہے نا وہ ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے, معذرت کے ساتھ یہ ظلم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کرتے ہیں یہ کام وہ اللہ معاف کرے, اور جو بہنیں کرتی ہیں نا وہ پورے نکاح کے فلسفے کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. شیخ ایکچوئل میں نا یہاں پہ مسئلہ پتہ کہاں پر آ رہا ہے کہ وہ جو باپ نے بیٹی ہے نا اس کو پڑھا لکھا کے اس کے ذہن میں ڈالا یہ ہے کہ اچھی جاب کرنی ہے, وہ خود کمانے لگ جاتی ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے اب باپ تو میری ذمہ داری نہیں پوری کر رہا, تو اب میری آگے میرا رائٹ ہونا چاہیے, میں نے کس سے شادی کرنی ہے اور کس سے نہیں. لڑکی جتنی مرضی سمجھدار ہو جائے, میں آپ کو بتا دوں, یہ میں لکھ کے بتا رہا ہوں, اور معذرت کے ساتھ میں کسی بہن کو ڈیمین نہیں کر رہا, فیمیل فوک کو میں ڈیمین نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بینگ اے میل آئی نو فار اے فیکٹ, میں الحمدللہ پروفیشنل لائف میں بھی رہتا ہوں, میں جابس بھی کرتا ہوں الحمدللہ, ہیڈ بھی ہوں کئی ڈپارٹمنٹس کا, اور دنیا دیکھی اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, عورت جتنی مرضی سمجھدار ہو جائے, یہ والے معاملات ہیں نا اس میں عورت جو ہے نا وہ ہمیشہ دھوکا کھاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایموشنل معاملات ہیں یار, یہ کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہے اس طرح کہ جی آپ نے کوئی ڈیل کرنی ہے کہ جس میں جی عورت کہہ جی مجھے تو بزنس, میں نے بزنس پڑھا ہوا ہے, میں نے مینجمنٹ سائنسز پڑھی ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ مرد کے ساتھ کیسے ڈیل. آپ کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو, اور یہ عورت کی خوبصورتی ہے, عورت ایک ایموشنلی ولنریبل خاتون ہے, اور یہ اس کی اٹریکشن ہے, یہ اس کی نرمی, اس کی جو فریجیلٹی ہے نا, یہ اس کی خوبصورتی ہے. اور مرد کو اللہ نے آن دا ادر ہینڈ, آپ دیکھیں نا کہ کسی بھی جو پرائمری کلاس ہوتی ہے بچوں کی, ڈے کیئر سینٹر ہوتا ہے, وہاں پہ آج تک کبھی کسی مرد کو نہیں رکھا جاتا. چھوٹی کلاسز میں کبھی آج تک کسی میل ٹیچر کو دیکھا آپ نے, فیمیل کو رکھا جاتا ہے. کیوں؟ ان کا ٹیمپرامنٹ ہے. فیمیل ایموشنلی بچوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, بلکہ آپ کو پتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں, جی میرا بیٹا ہے, میرا بیبی ہے, اور وہ ایموشنل ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ. مرد کبھی نہیں ایسا کر سکتا. یہ ایموشنل ولنریبلٹی یہ عورت کی اسٹرینتھ ہے, کیونکہ اس سے گھر چلتے ہیں, اس سے ریلیشن شپس چلتے ہیں. اب عورت کہے جی میں شادی کے معاملے میں اپنے, معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہمیشہ غلط ہوگی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے کسی وجہ سے رکھا ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے اس کی کیا اسٹرینگس ویکنیسز ہیں, اور جو میری بندی ہے اس کی کیا اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہ اگر آپ اور جنہوں نے تجربے کیے ہیں نا, میں نے دیکھا ہے کچھ ایسی خواتین ہیں جو تجربے کرتی ہیں, یعنی وہ لٹرلی دے مزریبل, پھر وہ ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اور پھر وہ مطلب میں نہیں مانتا اسی طریقے کو. اور میں نے دیکھا یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستانی خاتون, پوری دنیا میں کسی جگہ پہ چلے جائیں, ویسٹرن خاتون جس طریقے سے ایکسپلائٹ ہوتی ہے, آپ کی سوچ ہے. حالانکہ ان کے ہاں جتنی آزادیاں اور جتنے رائٹس ہیں نا, لیکن مرد وہاں پہ بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس کی تاریخیں آپ کے پاس تاریخ موجود ہے پوری, کہ کس طریقے سے خواتین ایکسپلائٹ ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. السلام علیکم مغیرہ بھائی, میں آپ کو تقریباً 2 سال سے فالو کر رہا ہوں, اور آج بھی پروگرام کی تھیم کی وجہ سے نہیں, صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا. تو آپ نے دیکھ لیا, چلیں اب آپ چلے جائیں. آپ نے 2 حل بتائے ہیں, ایک شادی اور دوسرا مایوسی, لیکن مایوسی تو کفر نہیں ہے. اللہ اکبر, کاؤنٹر ہے آپ کو, کیا بات ہے مایوسی کو. اور اسی چیز کی وجہ سے میں اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں. میں تو اللہ تو نے کہا کہ کافر, میں نے کافر نہیں بنا, میں تو مسلمان ہوں, میں تو مرتے دم تک اس کا انتظار کروں گا. اچھا سوال ہے, واللہ اعلم, اللہ بہتر جان. مذاق کر رہا ہوں. یہ کدھر ہونا چاہیے نا, بردر آسکڈ اے ویری گڈ, ہاں بردر آسکڈ اے ویری گڈ کوسچن. چلے جی آگے چلتے ہیں, نیکسٹ کوسچن. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی بات اچھی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں میں نے بات کی. مایوس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا, اس سے مراد ہے اس خاتون سے مایوس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اللہ کی رحمت, اور یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہاں ہمارے ہاں وہ بندہ جو کانسٹنٹلی دعا کہتے ہیں نا, ایک بہن کہتی ہے جی میں نے پوری زندگی میں 10 سال سے دعا کر رہی ہوں, میں کیوں مایوس ہوں. دیکھیں آپ ایک لحاظ سے مایوس ہیں. کس لحاظ سے مایوس ہیں, یہ بھائی کو میں کہوں گا, آپ اس لیے مایوس ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو سکون چاہیے نا, جو خوشی چاہیے, وہ آپ کو صرف اس سے مل سکتی ہے, اور اللہ آپ کو کہیں اور سے خوشی نہیں دے سکتا. آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں استخارہ کی دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر دے. استخارہ کے اندر بائی ڈیفالٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یو ایکسیپٹ دا پاسبلٹی کہ دس پرسن کین بی رانگ فار می, اور اس کے بعد آپ اللہ سے کیا کہتے ہیں, اللہ میرے دل کو ٹھنڈا کر دے. اس میں آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ میرا رب میرے دل کو سکون بھی دے سکتا ہے, اور آپ یہ بھی ایکنالج کرتے ہیں کہ میرا رب جو ہے مجھے اس سے بہتر عطا کر سکتا ہے.
لیکن جب آپ پوری زندگی اس کے اوپر فکسیٹ ہو جائیں گے, گریویٹیٹ ہو جائیں گے, اور آپ کہیں گے جی اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا یا سکتی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. آپ کی سوچ ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سمجھا تھا کہ کچھ بھی نہیں مجھے مل سکتا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں ریئل میں, اور یہ اگزامپل اللہ کے رسول کی زندگی سے ہے. وہ اگزامپل یہ ہے کہ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. ابو سلمہ ان کے شوہر تھے اور یہ ایک بہت آئیڈیل فیملی تھی. اور ام سلمہ کی بہت لمبی کہانی ہے, سیرت میں آپ لوگ پڑھیے گا. وہ کہتی تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ یعنی ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے زندگی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور ان کے بچے بھی تھے, ان سے بہت بہت محبت تھی. ابو سلمہ شہید ہو گئے, اللہ کی طرف سے فوت ہو گئے. تو سیدہ ام سلمہ کہتی تھی کہ مجھے نا سکون نہیں آتا تھا. میں کہتا تھا میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر. تو کہتی ہیں کہ مجھے نا کسی نے یہ دعا سکھائی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ اللہ مجھے یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے اس پہ مجھے ریوارڈ کر اور مجھے اس سے بہتر عطا کر. تو کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ دعا سنی تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر سے بہتر میرے لیے کوئی ہو سکتا ہے, میں مان ہی نہیں سکتی. کہتی لیکن میں نے کہا نہیں, رب نے کہا ہے تو میں مانگتی ہوں یہ دعا. اور مانگنا شروع کر دیا, انہوں نے مانگنا شروع کر دیا دعا, ٹو دی ایکسٹینڈ کہ وہ کہتی ہیں کہ پھر اللہ کے رسول کی طرف سے مجھے رشتہ آیا اور اللہ کے رسول نے مجھ سے شادی کی. اور کہتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول سے شادی کی تو پھر مجھے اس دعا کا مطلب سمجھ آیا کہ میرے شوہر سے 10 گنا بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول کی وائف ہیں, ان کی پہلے سے شادی تھی, ان کے بچے بھی تھے. تو آپ دیکھیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے شاید اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. تو بھائی یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے. میں تو نہیں سمجھتا یار کیوں نہیں مل سکتا. اللہ کی رحمت میں اس سے 10 گنا بہتر لوگ مل جائیں گے آپ کو, لیکن اللہ پہ ٹرسٹ تو کریں نا. آپ اللہ کو دیں تو اللہ میں تیرے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا. تو یہ معذرت کے ساتھ یہ اللہ سے مایوسی, یعنی اللہ سے انفیکٹ مایوسی ہے کہ جب آپ ایک پر کسی بھی بندے کو یا بندی کو اپنے سر پہ ایک حد سے زیادہ نہیں چڑھانا چاہیے کہ جی میری زندگی کی خوشی غمی اس کے ہاتھ میں ہے. یہ شرک ہے, اس کو شرک کہتے ہیں. محبت کا بھی شرک ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ میری خوشی اور غمی بس اس کے ہاتھ میں, یہی سب کچھ کر سکتا ہے, یہ ملے گا تو میں خوش رہوں گی, نہیں ہوگا تو میں دنیا کی ہر نعمت میرے لیے کچھ نہیں ہے. تو معذرت کے ساتھ آپ پھر وہ اللہ معاف کرے, آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. آپ مان نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس سے بہتر عطا کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ آپ سے اس سے ہر دوسرا بندہ آپ کے لیے اس سے بہتر بنا سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے کوشچن یہ تھا, آپ نے بولا تھا کہ اگر کوئی کنفیس کرتا ہے آپ کو تو اس کا دل توڑنا فرض ہے آپ پہ. کوئی امپریس کرتا ہے, اگر کوئی کنفیس کر رہا ہے آپ کو تو اس کا دل توڑنا فرض ہے آپ. کنفیس کس طرح؟ کنفیس ان اے سینس ان اے لو کنفیشن. لو کنفیشن ہاں, لے کے آ رہا ہے. آپ نے بولا کہ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہاں ٹھیک ہے, وہ کنفیس کر رہا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, اور آپ نے ایکسپریس بولا کر, آپ اسے کہ کنفیس نہ کریں, آپ ایکسپریس کریں. کیونکہ کنفیس نیگیٹو معنی میں عام طور پہ ہم یوز کرتے ہیں نا. یعنی ایک بندہ ایکسپریس کرتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, تو اب آپ کے اوپر فرض ہے اس کا دل توڑیں. آپ نے یہ بولا, میں نے یہ کہا, ہاں جی واقعی بولا. ٹھیک ہے توڑ دے یار. اچھا چلیے بتائیں. تو پھر ایسا کون سا دل ہے جو اس انٹینشن کے ساتھ آئے توڑنا ہمیں گناہ ہوگا؟ ماں باپ کا دل, بہن بھائیوں کا دل, Love خالہ confession. ماموں کا دل, پھپھو کا دل. ہاں یہ دل ہے جو شوہر کا دل. اتنے دل ہیں 10. آپ میں آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں, اتنے دل ہیں جن کو توڑنا نہیں ہے آپ نے. نہیں, میری کہ لو کنفیشن کے ساتھ. دیکھیں لو کنفیشن شادی سے پہلے نا یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ایک بندہ اگر ایکسپریس کرتا ہے اپنی محبت آپ کے لیے, یا کوئی خاتون کرتی ہے, تو آپ کی کنفیشن اگر اس نے ایکسپریس کیا ہے محبت کو, تو اب اس کا مطلب توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو کوئی غلط بات کرنی ہے. یعنی اللہ معاف کرے, توڑنے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ نے اس کو سنانا ہے کہ تم اللہ معاف کرے تم اپنی اوقات دیکھو, تم کیا ہو, تم یہ مطلب نہیں اس سے. اس سے مراد صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کے اس ایکسپریشن کو انٹرٹین نہیں کرنا. انٹرٹین حلال حرام طریقے سے نہیں کرنا. حلال طریقے سے کر سکتے ہیں, اس طرح کہ مثلا آپ کہیں کہ جی شادی, آپ ان سے کہیں جی ٹھیک ہے اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے تو آپ ایسا کریں, یہ میرے والد صاحب کا نمبر ہے, کانٹیکٹ کریں, آپ کی محبت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. وہ نہیں جی وہ نہیں ہو سکتا, بس میں آپ سے ویسے ہی, تو پھر آپ کہیں کہ جی پھر یہ تو پھر فرض ہو جائے گا نا اس طرح کی محبت کو توڑنا. اس طرح کے تو توڑنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایسے ایکسپریشن کو آپ نے انٹرٹین نہیں کرنا حرام وے میں. حلال وے میں اگر کوئی مرد اور عورت ایکسپریس کرتا ہے یا کرتی ہے, اور وہ حلال وے میں کرتا ہے, آپ کے والد سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے, میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں, یا پھر آپ کی, تو یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ تو اس کی قدر کرنی چاہیے اس ایکسپریشن کی. تو اس کانٹیکس میں ہے, میں اس کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا آپ کو. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک بچی ہے, اس نے ارلی اسٹیج میں نا شرعی پردہ اسٹارٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ارلی اسٹیج میں نا شرعی پردہ اسٹارٹ کر لیا ہے, اور اس کی شادی بھی کر دی گئی ہے,
لیکن کچھ مسائل ایسے آ جاتے ہیں سسرال میں کہ اس کو نا مطلب بہت زیادہ مسئلے آ جاتے ہیں کہ بات طلاق تک پہنچتی ہے، اور اس میں طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور اس میں ایک مسئلہ شرعی پردے کا بھی آ جاتا ہے. سسرال والے بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے یہ وہ نا، کیونکہ ان کے فیملی میں پہلے کوئی نہیں کر رہا ہے، اس چیز کو نہیں لے کے چل رہا. اس کے بعد اب آگے اس کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو بہت کنسرنڈ ہو گئے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چہرے کا پردہ، شرعی پردے سے مراد اگر آپ کا صرف چہرے کا پردہ ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر والدین اس کو صرف چہرے کے پردے، اگر بات ہے ایک ہے پردہ کہ وہ کہیں جی آپ اپنا دوپٹہ شبٹہ سب اتاریں اور جناب آپ جس طرح اللہ معاف کرے ہوتا ہے اس طرح، یہ تو اللہ کی نافرمانی. اس میں تو چاہے پیرنٹس کے کوئی حکمران کوئی بھی کہہ دے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، تو آپ ایز لانگ ایز آپ اس کو رجسٹ کر سکتی ہیں، آپ کو رجسٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز ہے کہ جی نقاب، چہرے کا پردہ صرف، تو اس کے موقع پر اگر پیرنٹس کہتے ہیں آپ کو، ویسے آئیڈیل تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ آپ کو کہتے ہیں تو آپ وقتی طور پہ، کیونکہ یہ چیز بہرحال اس میں اختلاف ہے، اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے چہرے کے پردے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اس طرح سینسٹیو اگر کوئی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا نہیں چل سکتی؟ نہیں تو وہ دیکھنے کی تو اجازت ہے نا، لڑکی کو تو دیکھ سکتے ہیں شادی سے پہلے، لڑکا دیکھ سکتا ہے بالکل، اس میں تو کوئی حرج، وہ تو شریعت میں اجازت ہے، بلکہ دیکھنا چاہیے. کس طرح؟ تو ٹھیک ہے، شروع میں ایک دفعہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. شادی کے لیے اگر آپ نے کسی سے ملنا ہے تو اگر لڑکے نے پسند کرنے اور وہ لڑکے کے لیے جس نے شادی کرنی ہے، تو اس کے سامنے باریک پردہ یا پھر باریک دوپٹہ یا اس طرح جس پہ بال نظر آ رہے ہوں، تو ایک نارمل طریقے سے اس طرح آنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ون ٹائم اونلی. اب یہ نہیں ہو کہ جی وہ ذرا نمبر بھی ایکسچینج کر لیں اور ذرا پکچر بھی ساری ایکسچینج کی جائیں، تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کر دیں. وہ کہتے ہیں نا وہ ہاتھ پکڑائے تو اگلا پورا بازو پکڑ لیتا ہے، وہ والا کام نہیں کرنا. تو ایک وقت میں لڑکا لڑکی، اگر لڑکی اس کے سامنے اپنا نقاب اتار کے سر پہ پتلا سا دوپٹہ، بال نظر آ رہے ہیں ہلکے سے تاکہ لڑکا دیکھ لے کہ اچھا اس کے بال بھی اچھے ہیں، اور اس طرح کر کے وہ بیٹھیں اور ایون آپس میں بات کرنا چاہیں سائڈ پہ جا کے، ماں باپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ ٹیبل پہ ساتھ آپس میں کچھ ڈسکشن بھی کر لیں موٹی موٹی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مطلب پبلک میں اس میں ایک یا دو دفعہ کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. باقی اس کو جی اب ریگولر نمبر اس طرح ایکسچینج ہونا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس میں فتنہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت ہے ہمارے، وہ پردے کے خلاف نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. سے کوشچنس تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہم اس کو اب ریپ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.